آج ہم ڈیرس فورو کی مشہور زمانہ کتاب فوکس آن واٹ میٹرز پر بات کریں گے۔ یہ کتاب محض الفاظ کا مجموعہ نہیں، بلکہ آج کے پرشور دور میں سکون اور مقصد تلاش کرنے کا ایک مکمل نقشہ ہے۔ بالکل، اور یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کی ضرورت آج کے دور میں میرا خیال ہے سب سے زیادہ ہے۔ ہاں، تو مائنڈ ورس میں خوش آمدید۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم انسان کے دماغ، جذبات اور کائنات کے رازوں کو ایک صاف، سادہ اور دلکش انداز میں سمجھتے ہیں۔ یہاں ہر بات علم بھی ہے، حیرت بھی، اور سوچنے کا ایک نیا راستہ بھی۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ہم کیوں سوچتے ہیں، کیسے محسوس کرتے ہیں اور دنیا دراصل کس اصول پر چلتی ہے، تو آپ بالکل صحیح جگہ پر آئے ہیں۔ ہماری اس ذہنی سفر میں شامل ہوں اور ہر دن خود کو ایک نئی نظر سے دیکھنا سیکھیں۔ لہٰذا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج ہماری سیریز کا پہلا حصہ ہے جس کا عنوان ہے دی انر ورلڈ، یعنی اندرونی دنیا۔ ہاں، اور یہیں سے ساری بنیاد بنتی ہے۔ ہاں، تو اس حصے میں ہم جن ابواب پر بات کریں گے ان میں شامل ہیں مینیجنگ یور ایموشنز، اور اس کے ساتھ لیٹر 1 آن نوئنگ واٹ یو کنٹرول، پھر لیٹر 2 آن پروٹیکٹنگ یور موڈ، اور آخر میں لیٹر 3 آن موٹیویٹنگ یور سیلف۔ یہ چاروں حصے دراصل ایک ہی لڑی میں پروئے ہوئے ہیں۔ اس پورے گہرے تجزیے کا جو بنیادی مقصد ہے نا، وہ یہ سمجھنا ہے کہ جو 2000 سال پرانی اسٹوئک فلسفی ہے، خاص طور سے سینیکا اور ایپکٹیٹس کی جو حکمت ہے، وہ کوئی پرانی فرسودہ چیز نہیں ہے۔ مطلب وہ صرف تاریخ کی کتابوں تک محدود نہیں ہے؟ بالکل نہیں، بلکہ اگر ہم آج کے اس ڈیجیٹل دور کو دیکھیں جہاں ہر شخص فون کی نوٹیفیکیشنز، معلومات کے ایک طوفان اور بے تحاشا سماجی دباؤ کا شکار ہے، تو یہ فلسفی آج کے لیے حیرت انگیز طور پر کارآمد نظر آتی ہے۔ اچھا، یعنی یہ ہمیں بتاتی ہے کہ اپنی ذہنی توانائی کو ان فالتو الجھنوں سے نکال کر ایک واضح اور بامقصد سمت میں کیسے لگایا جائے؟ بالکل صحیح کہا۔ تو چلیں اس بات کی گہرائی میں چلتے ہیں، اور اس بحث کا آغاز ہم ایک بہت ہی طاقتور خیال سے کرتے ہیں۔ کتاب میں جو بات مجھے سب سے زیادہ ہٹ کی وہ یہ تھی کہ بہتری کی شروعات ہمیشہ ہمیشہ اندر سے ہوتی ہے۔ 100%۔ مطلب ہم اس بیرونی دنیا کو تب تک نہیں سنوار سکتے جب تک ہماری اپنی اندرونی دنیا میں سکون نہ ہو۔ یہ سننے میں تو ایک عام سی کہاوت لگتی ہے، لیکن جب اسے اسٹوئک تصور کے ساتھ جوڑا جاتا ہے نا، تو یہ ایک سائنسی ٹول بن جاتا ہے۔ اور اس ٹول کی جو سب سے بہترین وضاحت ہے وہ ایپکٹیٹس نے کی ہے۔ دیکھیں، ان کا جو نظریہ ہے، جو پوری اسٹوئک فلسفی کی بنیاد بھی ہے، وہ دراصل کنٹرول کی تقسیم پر مبنی ہے۔ کنٹرول کی تقسیم مطلب کس طرح کی تقسیم؟ یعنی زندگی کا سب سے پہلا اور اہم ترین مقصد ہی یہ تفریق کرنا ہے کہ کیا چیز ہمارے اختیار میں ہے اور کیا ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ یہ جاننا کہ کس چیز پر زور چلتا ہے اور کس پر نہیں۔ ہاں، جیسے ہمارے اپنے خیالات، ہمارے اعمال، کسی واقعے پر ہمارا اپنا رد عمل، یہ سب مکمل طور پر ہمارے کنٹرول میں ہے۔ لیکن دوسری طرف دیکھیں تو موسم، ٹریفک، معیشت، یا سب سے بڑھ کر دوسرے لوگوں کی آراء، یہ سب ہمارے دائرہ اختیار سے باہر ہیں۔ ہاں، اور ہمارا دماغ تو الجھن کا شکار ہی تب ہوتا ہے جب ہم ان دونوں دائروں کو آپس میں مکس کر دیتے ہیں۔ بالکل، ہم ان چیزوں پر توانائیاں ضائع کرتے ہیں جو ہم بدل ہی نہیں سکتے۔ کتاب میں اس کی 2 بڑی دلچسپ مثالیں ہیں۔ پہلی تو ٹریفک جیم کی ہے۔ فرض کریں ایک شخص صبح صبح دفتر جا رہا ہے اور ایک لمبے ٹریفک جیم میں پھنس جاتا ہے۔ جو کہ روز کا ہی مسئلہ ہے، اور اس وقت بندہ کتنا چڑچڑا ہو جاتا ہے۔ بالکل، اب ٹریفک تو اس کے کنٹرول سے باہر ہے نا، وہ ہارن بجا لے، غصہ کر لے یا بلڈ پریشر ہائی کر لے، گاڑیاں تو آگے نہیں بڑھیں گی۔ ہاں، مطلب ہارن بجانے سے راستہ تو نہیں کھلنے والا۔ تو یہاں اسٹوئک طریقہ کار یہ ہے کہ اس بات پر توجہ دی جائے جو آپ کے کنٹرول میں ہے۔ آپ غصہ کرنے کے بجائے کوئی معلوماتی آڈیو سیشن سن سکتے ہیں یا کوئی پوڈ کاسٹ لگا لے۔ یعنی اپنی کیفیت کو کنٹرول کریں۔ اور دوسری مثال جو کتاب میں ہے وہ نوکری کے انٹرویو کی ہے۔ یہ انسانی نفسیات کو اور بھی کھل کر سامنے لاتی ہے۔ جب کوئی امیدوار انٹرویو دینے جاتا ہے تو اس کی آدھی سے زیادہ توجہ اس بات پر ہوتی ہے کہ یار دوسرے امیدوار کتنے قابل ہیں یا پینل کیا سوچ رہا ہوگا۔ ہاں، بالکل ایسا ہی ہوتا ہے۔ دل میں ڈر ہوتا ہے کہ وہ میرے بارے میں کیا سوچیں گے۔ لیکن سوچیں ذرا، کیا یہ دونوں چیزیں اس کے اختیار میں ہیں؟ بالکل نہیں۔ جو چیز اس کے قابو میں ہے وہ صرف اس کی اپنی تیاری ہے، اس کے جواب دینے کا انداز ہے۔ یعنی اپنا بہترین پرفارم کرنا۔ بس
جب انسان اپنی ذہنی صلاحیتوں کو صرف اس دائرے تک محدود کر لیتا ہے تو وہ جو غیر ضروری خوف ہوتا ہے نا، وہ خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ اچھا، میں یہاں ایک لمحے کے لیے رکنا چاہوں گی، کیونکہ دیکھیں یہ اصول تھیوری میں تو بہت زبردست لگتا ہے، لیکن مجھے اس کے پریکٹیکل ہونے پر تھوڑی سی الجھن ہے۔ کیسی الجھن؟ مطلب یہ کہنا تو بہت آسان ہے کہ بیرونی آرا کو، لوگوں کی باتوں کو نظر انداز کر دیں، لیکن کیا انسانی نفسیات کے لیے واقعی سچ میں ممکن ہے کہ وہ دوسروں کی رائے کو مکمل طور پر ترک کر دے؟ یہ ایک بہت ہی ویلڈ سوال ہے۔ کیونکہ ہم انسان ایک سماجی مخلوق ہیں، ہمارے دماغ کی وائرنگ ہی کچھ ایسی ہے کہ ہم تنہا نہیں رہ سکتے، تو ہم یہ توقع کیسے کریں کہ ہمیں کوئی فرق ہی نہ پڑے کہ دوسرا کیا سوچ رہا ہے؟ دیکھیں، آپ کی یہ تنقید بالکل بجا ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ تمام انسانوں کی ذہنی ساخت، ان کے تجربات یکساں نہیں ہوتے۔ جو چیز ایک شخص کے لیے شاید آسان ہو یا قابل کنٹرول لگے، وہ کسی دوسرے کے لیے اس کے پس منظر کی وجہ سے ناممکن محسوس ہو سکتی ہے۔ ہاں نا، ہر کسی کا برداشت کا لیول الگ ہوتا ہے۔ اور یہیں پر نفسیات کا ایک بہت اہم عنصر سامنے آتا ہے، جسے کوگنیٹو بائس یا علمی تعصب کہتے ہیں۔ اصل میں ہمارا دماغ ہمیں دھوکہ دینے کا بڑا ماہر ہے۔ دھوکہ؟ اچھا، یہ علمی تعصب انسان کو دھوکہ کیسے دیتا ہے؟ مطلب اس کا میکنزم کیا ہے؟ کیا یہ کوئی ارتقائی خامی ہے ہمارے اندر؟ ارتقائی لحاظ سے دیکھیں تو انسانی دماغ کا بنیادی کام، اس کا سب سے بڑا ٹاسک کیا ہے؟ انسان کو زندہ رکھنا۔ سروائیول۔ بالکل، سروائیول۔ اور زندہ رہنے کے لیے دماغ اپنے ارد گرد کے ماحول کو ہر وقت کنٹرول کرنا چاہتا ہے، وہ خطرات کی پیشینگوئی کرنا چاہتا ہے۔ تو جب ہم کسی ایسی صورتحال میں پھنستے ہیں جہاں ہمارا کوئی زور نہیں چل رہا ہوتا، تو دماغ ایک دم شدید عدم تحفظ کا شکار ہو جاتا ہے۔ یعنی وہ پینک کرنے لگتا ہے؟ ہاں، اور اس خوف سے بچنے کے لیے ہمارا دماغ ایک جھوٹی کہانی گھڑتا ہے جسے ایلیوژن آف کنٹرول کہتا ہے۔ وہ ہمیں یقین دلاتا ہے کہ دیکھو، اگر تم بہت زیادہ فکر کرو گے نا یا پریشان ہوگے تو تم محفوظ رہو گے۔ ارے واہ! یعنی فکر مند ہونا ہمیں لگتا ہے کہ ہم کچھ کر رہے ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ ہم ان چیزوں پر توانائیاں ضائع کر رہے ہوتے ہیں جن پر ہمارا کوئی اختیار نہیں ہوتا، صرف اس لیے کہ دماغ کو یہ وہم ہوتا ہے کہ ہم کچھ تو کر رہے ہیں۔ اسٹوئک فلسفی کا مقصد ہمارے ان قدرتی احساسات کو ختم کرنا نہیں ہے، بلکہ دماغ کے اس جھوٹے الارم کو پہچاننا ہے۔ مطلب اس الارم کو بند کرنا اور خود کو یاد دلانا کہ بھئی یہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ یہ تو ایک بہت گہری بات ہے۔ مطلب دماغ خود اپنی تسلی کے لیے یہ وہم پیدا کر رہا ہے کہ پریشان ہونا ہی کنٹرول ہے۔ اچھا، اگر میں اس تصور کو تھوڑا اور آگے لے کر چلوں، جب ہم یہ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں صرف اپنی اندرونی دنیا کو کنٹرول کرنا ہے، تو ایک اور بہت بڑا پریکٹیکل چیلنج سامنے آ جاتا ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ ہم کوئی غاروں میں تو نہیں رہتے نا۔ ہم روزانہ دفتر میں، گھر میں، بازار میں ایسے درجنوں لوگوں سے ملتے ہیں جن کی اپنی الگ پریشانیاں ہیں، جن کا اپنا منفی رویہ ہے۔ تو پھر ہم اپنی اس اندرونی دنیا کی حفاظت کیسے کریں؟ جی، یہ وہ نازک موڑ ہے جہاں کتاب میں موڈ کی حفاظت پر بات کی گئی ہے۔ انسانوں میں ایک بڑی عجیب سی خاصیت ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کے جذبات کو غیر ارادی طور پر اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں۔ ہاں، جس کو ایبزاربنگ انرجی کہتے ہیں۔ بالکل۔ اب آپ نے خود بھی کبھی غور کیا ہوگا کہ انسان صبح اٹھتا ہے بڑے اچھے اور خوشگوار موڈ کے ساتھ، پھر راستے میں یا دفتر میں کسی ایسے بندے سے ملتا ہے جو سخت غصے میں ہو یا مایوس ہو، تو کیا ہوتا ہے؟ تھوڑی دیر بعد ہمارا اپنا موڈ بھی خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بلا وجہ کی تھکاوٹ محسوس ہونے لگتی ہے، ساری مسکراہٹ غائب ہو جاتی ہے۔ جی، ہم اس کی نیگیٹو انرجی کو ایک سپنج کی طرح چوس لیتے ہیں۔ میں اس کی وجہ سمجھنا چاہوں گی۔ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ منفی جذبات ہمیشہ مثبت جذبات پر حاوی ہو جاتے ہیں؟ مطلب ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ میں بہت خوش ہوں تو میری خوشی سے وہ غصے والا شخص خوش ہو جائے؟ یہ منفی توانائی اتنی پاورفل کیوں ہے؟ اس کا جواب ہمارے اعصابی نظام کی ایک بہت پرانی خامی میں چھپا ہے، جسے نیگیٹیوٹی بائس کہا جاتا ہے۔ اچھا؟ جی، انسانی دماغ میں جو خطرے کو بھانپنے والا حصہ ہے نا، وہ بہت زیادہ ایکٹیو اور طاقتور ہے۔ جب آپ کسی کو غصے میں یا ڈپریشن میں دیکھتے ہیں تو دماغ اسے ایک چھپے ہوئے خطرے کے طور پر لیتا ہے۔ یعنی دماغ کو لگتا ہے کہ کوئی خطرہ آنے والا ہے۔ ہاں، دماغ کی نظر میں خوشی یا سکون کوئی ایمرجنسی تو نہیں ہے نا، اس پر اسے کچھ ایکشن نہیں لینا۔ لیکن کسی کا غصہ ایک ریڈ الرٹ ہے، اس لیے دماغ فوراً چوکن نہ ہو کر خود بھی اسی منفی کیفیت میں چلا جاتا ہے تاکہ کسی بھی حملے کے لیے تیار رہ سکے۔
کتنا دلچسپ ہے یہ. تو پھر اسٹوئک طریقہ کار اس سے کیسے نمٹتا ہے؟ اسٹوئک فلسفی اس پر ایک نیا زاویہ دیتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں، دوسروں کے ساتھ ہمدردی یعنی کمپیشن دکھانا بہت ضروری ہے، لیکن ان کی منفی توانائی کو اپنے اندر جذب کرنے سے گریز کرنا چاہیے. ہاں، کتاب میں اس حوالے سے ایک بہت ہی زبردست تشبیہ دی گئی ہے. اس میں لکھا ہے کہ منفی لوگوں سے مکمل طور پر بچنا تو اس دنیا میں حقیقت پسند آنا ہی نہیں. یہ تو بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص یہ کہے کہ وہ کوئی وزن اٹھائے بغیر یا ورزش کیے بغیر ہی صحت مند ہو جائے گا. بالکل، آپ کو اپنے اندر ایک ایموشنل امیونٹی، ایک مزاحمت پیدا کرنی پڑتی ہے. ہاں نا. اور اگر میں اس میں اپنی طرف سے ایک تشبیہ شامل کروں تو یہ کچھ ایسا ہی ہے جیسے کوئی جہاز کا کپتان سمندر سے یہ توقع رکھے کہ بھئی لہریں کبھی نہ آئیں. جو کہ ناممکن ہے. بالکل. لہروں کا آنا تو سمندر کی فطرت ہے. کپتان کا کام سمندر کو پرسکون کرنا نہیں ہے، بلکہ اپنے جہاز کے خول کو اتنا مضبوط بنانا ہے کہ پانی اندر داخل نہ ہو. واہ، یہ جہاز والی تشبیہ نے تو صورتحال کو بالکل شیشے کی طرح صاف کر دیا ہے. لیکن اگر ہم اس پورے تصور کو تھوڑی سی تنقیدی نگاہ سے دیکھیں نا، تو یہاں ایک بہت بڑا تضاد ابھر کر سامنے آتا ہے. تضاد؟ وہ کیسے؟ دیکھیں، کتاب میں ایک طرف تو ڈیریس فروز زور دیتے ہیں کہ جذباتی حدود یا ایموشنل باؤنڈریز قائم کی جائیں تاکہ انسان کا اپنا موڈ خراب نہ ہو. لیکن دوسری طرف اگر ہم نفسیات کی دنیا کو دیکھیں تو ہمارے پاس مشہور محقق برینے براؤن جیسی شخصیات کا کام موجود ہے. ہاں، ان کا کام تو بہت مشہور ہے ولنریبلٹی پر. بالکل، ان کی برسوں کی ریسرچ یہ ثابت کرتی ہے کہ کمزوری دکھانا اور دوسروں کے درد کو دل کی گہرائیوں سے محسوس کرنا، یعنی واقعی گہرے جذباتی روابط بنانا، یہی تو انسانی زندگی کا سب سے طاقتور اور خوبصورت حصہ ہے. یہ تو واقعی ایک دوسرے کی مکمل ضد ہیں. مطلب ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ دیوار کھڑی کرو، اپنا جذباتی فاصلہ رکھو تاکہ دوسرے کا غصہ یا غم آپ کو تباہ نہ کر دے، اور دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ بھئی دل کے دروازے کھلے رکھو، کیونکہ ولنریبلٹی کے بغیر تو آپ کسی سے سچا رشتہ بنا ہی نہیں سکتے. یہی تو وہ کنفیوژن ہے. تو اگر میں خود کو محفوظ کر لوں گی تو کیا میں اکیلی تنہا نہیں رہ جاؤں گی؟ اس الجھن کو، اس تضاد کو کیسے سلجھایا جائے؟ اس کا بہترین جواب ہمدردی یعنی ایمپتھی اور جذباتی الجھاؤ، جسے ایموشنل انمیشمنٹ کہتے ہیں، ان دونوں کے فرق میں چھپا ہے. فرق کیا ہے ان میں؟ دیکھیں، برینے براؤن یہ کبھی نہیں کہتی کہ آپ کسی کے غصے کو اپنا غصہ بنا لیں. ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی تکلیف میں ہو تو آپ اس کے ساتھ کھڑے ہوں، اسے محسوس کریں. لیکن ڈیریس فرو کا زور اس بات پر ہے کہ آپ کو اس کے درد میں اتنا نہیں ڈوب جانا چاہیے کہ آپ خود بھی غرق ہو جائیں. یعنی اس کا غم اپنا نہ بنا لے. ہاں، اس کی ایک بڑی عام سی مثال لائف گارڈ کی ہے. ایک ماہر لائف گارڈ جب سمندر میں کسی ڈوبتے ہوئے شخص کو بچانے جاتا ہے تو وہ اسے سہارا تو ضرور دیتا ہے، لیکن کیا وہ ڈوبنے والے کو خود پر پوری طرح حاوی ہونے دیتا ہے؟ نہیں، اگر وہ حاوی ہونے دے گا تو ظاہر ہے دونوں ہی ڈوب جائیں گے. بالکل، وہ ایک فاصلہ رکھتا ہے، ایک ٹیکنیک استعمال کرتا ہے تاکہ خود کو بھی بچائے اور اسے بھی. اور یہی وہ باریک لکیر ہے جسے پہچاننا آج کے انسان کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے. یہ ایک بہت اہم اور کلیئر کرنے والی وضاحت ہے. یعنی ہمیں کنارے پر کھڑے ہو کر صرف تماشا نہیں دیکھنا، ہمیں پانی میں اترنا ہے، لیکن تیرنے کی اپنی جو صلاحیت ہے، اپنا جو بیلنس ہے، اس کو برقرار رکھنا ہے. بالکل صحیح سمجھیں آپ. چلے، اس ساری بحث کے بعد اب فرض کریں کہ ہم نے بیرونی دنیا کی منفیت سے بچنے کا فن سیکھ لیا ہے. ہم نے اپنے جذباتی جہاز کو بھی مضبوط کر لیا ہے اور پانی اندر نہیں آ رہا. اب ایک اور بڑا مسئلہ پیدا ہوتا ہے. جب سمندر بالکل پرسکون ہو، جب کوئی ہنگامہ نہ ہو، اور مزے کی بات جب کوئی ہماری تعریف کرنے والا بھی نہ ہو، تو ہم اس جہاز کو آگے کیسے بڑھائیں گے؟ مطلب جب کوئی ایکسٹرنل پش نہ ہو تو انسان خود کو موٹیویٹ کیسے رکھے؟ ہاں، یہ ہماری آج کی زندگیوں کا شاید سب سے بڑا المیہ ہے. ہم جس معاشرے کا حصہ بن چکے ہیں نا، وہاں انسان کی ہر تحریک، ہر موٹیویشن کا انحصار بیرونی توثیق پر یعنی ایکسٹرنل ویلیڈیشن پر ہوتا ہے. ہاں، ہر کوئی اپروول مانگ رہا ہے. بالکل، ہم وہ کام کرنا چاہتے ہیں جس پر لوگ واہ واہ کریں، جس پر سوشل میڈیا پر بے تحاشا لائکس ملیں یا کوئی فوری مالی انعام مل جائے. اصل میں ہم اپنے دماغ کے ڈوپامن سسٹم کو اس بیرونی انعام کا عادی بنا چکے ہیں. یعنی وہ جو فیل گڈ ہارمون ہوتا ہے؟ جی،
لیکن کتاب یہ سخت اور کڑوی حقیقت بیان کرتی ہے کہ دوسروں کی نظروں میں اچھا بننے کی یہ جو خواہش ہے نا، یہ ایک بہت ہی عارضی اور کھوکھلا سہارا ہے۔ حقیقی اور جو پائیدار تحریک ہوتی ہے وہ صرف اور صرف انسان کے اپنے اندر سے آنی چاہیے۔ مگر دیکھیں، یہ کہنا جتنا آسان ہے کرنا اتنا ہی مشکل ہے۔ وہ کیسے؟ جب انسان اندر سے خود کو تھکا ہوا محسوس کر رہا ہو، جب صبح اٹھ کر کام پہ جانے کا دل نہ کر رہا ہو اور زندگی کا کوئی بڑا مقصد نظر نہ آ رہا ہو، تو یہ جو اندرونی تحریک ہے، یہ کوئی بٹن تو نہیں ہے نا جسے میں نے دبایا اور وہ آن ہو گیا۔ یہ اندرونی آگ پیدا کیسے کی جائے؟ یہی تو کتاب کا سب سے دلچسپ حصہ ہے۔ کتاب اس کا ایک بڑا ہی غیر روایتی لیکن بہت کارآمد حل پیش کرتی ہے۔ اور وہ حل کیا ہے؟ علم کی جستجو۔ علم کی جستجو؟ جی، جب انسان کو محسوس ہو کہ وہ بے ہمت ہو رہا ہے، ڈرین ہو رہا ہے، تو اس کا سب سے بہترین علاج یہ ہے کہ کسی نئے اور دلچسپ موضوع پر کوئی کتاب اٹھا لی جائے۔ کتاب میں خاص طور پر مصنف ولیم زنسر اور جیک شویگر کی تحریروں کا حوالہ دیا گیا ہے کہ ایسی چیزیں پڑھنا انسان کی بھٹکی ہوئی توجہ کو دوبارہ مرکوز کرنے میں مدد دیتا ہے۔ میں ذرا اس کنیکشن کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ علم کا حصول اور موٹیویشن کا پیدا ہونا، یہ کیسے جڑے ہوئے ہیں؟ مطلب کتاب میں ایک بڑی روایتی سی تشبیہ دی گئی ہے کہ صحت، رشتے اور ذہن کو برقرار رکھنا بالکل ایسے ہی ہے جیسے کسی پودے کو باقاعدگی سے پانی دینا یا گاڑی کا تیل تبدیل کرنا۔ بالکل۔ اب اگر آپ پودے کو ایک دن پانی نہیں دیں گے تو وہ فوراً مر تو نہیں جائے گا، لیکن 1 مہینے بعد وہ ظاہر ہے سوکھ چکا ہوگا۔ اسی طرح علم کے بغیر ہمارا ذہن سوکھ جاتا ہے۔ لیکن میری الجھن یہ ہے کہ یہ بات کلیئر نہیں ہوتی کہ محض ایک نئی کتاب پڑھنے سے اس شخص کی موٹیویشن کیسے واپس آ جاتی ہے جو اپنی نوکری یا زندگی سے سخت مایوس ہو چکا ہے۔ یہ دراصل اگر ہم تھوڑا سائنس میں جائیں تو یہ ہمارے دماغ کی ساخت اور نیورو پلاسٹیسٹی کا کمال ہے۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ دیکھیں، جب ہم کوئی نیا ہنر سیکھتے ہیں یا کسی بالکل نئے موضوع کا مطالعہ کرتے ہیں نا، تو ہمارا دماغ نئے اعصابی راستے یا نیورل پاتھویز بنانا شروع کر دیتا ہے۔ یہ عمل کیا کرتا ہے؟ یہ ہمارے لوکس آف کنٹرول یعنی کنٹرول کے مرکز کو باہر کی دنیا سے اٹھا کر واپس ہمارے اپنے اندر لے آتا ہے۔ یہ تو اسی بات سے جڑ گیا جو ہم نے شروع میں کی تھی۔ بالکل، آپ کو یاد ہوگا ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ دماغ تب پریشان اور ڈی موٹیویٹ ہوتا ہے جب چیزیں اس کے اختیار میں نہیں ہوتی۔ ہاں، جب وہ بے بس محسوس کرتا ہے۔ تو جب آپ کچھ نیا سیکھ رہے ہوتے ہیں تو یہ 100% آپ کے کنٹرول میں ہوتا ہے۔ آپ کتنے صفحے پڑھتے ہیں، کتنا سیکھتے ہیں، اس پر کسی دوسرے شخص کی رائے اثر انداز نہیں ہوتی۔ نیا علم حاصل کرنے کے اس پروسیس سے دماغ کو اپنا ڈوپامین یعنی انعام خود ملنے لگتا ہے، جو کسی باس کی تعریف یا کسی سوشل میڈیا لائک کا محتاج نہیں ہوتا۔ کیا کمال کی بات کی ہے آپ نے! یعنی علم حاصل کرنے کا وہ جو چھوٹا سا عمل ہے، وہ ہمیں دماغی طور پر دوبارہ یہ احساس دلاتا ہے کہ بھئی ہمارے اندر طاقت موجود ہے، ہم کچھ کر سکتے ہیں۔ بالکل۔ اور یہی احساس دھیرے دھیرے ہماری زندگی کی تحریک بن جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر زندگی کا کوئی بہت بڑا، کوئی عظیم مقصد فوراً سمجھ نہ بھی آ رہا ہو تو محض سیکھنے کے عمل کو ہی اپنا مقصد بنا لینا چاہیے۔ جی، کیونکہ محنت اور نئی چیزیں سیکھنے کی جو کوشش ہے نا، وہ خود انسان کی روح کی پرورش کرتی ہے۔ بیرونی کامیابیاں جیسے پیسہ یا شہرت وقتی طور پر تو بہت پرکشش لگتی ہیں، لیکن ایک وقت کے بعد وہ آپ کو وہ خوشی نہیں دیتی۔ جبکہ علم ایک ایسا سرچشمہ ہے جو کبھی خشک نہیں ہوتا۔ کتنا خوبصورت خیال ہے۔ جو انسان سیکھنے کے عمل سے پیار کر لیتا ہے نا، اسے صبح بستر سے اٹھنے کے لیے کسی کی شاباشی کی یا کسی الارم کلاک کی ضرورت نہیں رہتی۔ بالکل۔ اگر ہم اس پوری گفتگو کے دھاگوں کو سمیٹیں تو مجھے لگتا ہے کہ زندہ رہنے اور اس پرشور دور میں اپنا ذہنی توازن برقرار رکھنے کے 3 بنیادی اصول سامنے آتے ہیں۔ وہ کون سے؟ پہلا تو یہ کہ اپنے کنٹرول کے دائرے کو پہچانیں اور ان چیزوں کو ذہن سے مکمل نکال دیں جو آپ کے اختیار میں نہیں ہیں۔ دوسرا، اپنے جذباتی حصار کی، اپنے موڈ کی حفاظت کریں، یعنی ہمدردی تو کریں لیکن جذباتی الجھاؤ سے بچیں۔ اور تیسرا، علم کے ذریعے مسلسل اپنی اندرونی دنیا کو روشن رکھیں تاکہ آپ کی موٹیویشن کسی بیرونی تعریف کی محتاج نہ رہے۔ بہت خوبصورت سمجھی کی ہے آپ نے۔ شکریہ۔ اور یہ واقعی انسان کی اندرونی دنیا کو سمجھنے کا ایک بہت گہرا اور دلچسپ سفر تھا۔ ان تمام باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑ کر جانا چاہتی ہوں
ایک ایسا سوال جس کا شاید کوئی ایک سیدھا جواب نہ ہو، لیکن یہ ایک نئی سوچ کا آغاز ضرور ہے۔ ضرور۔ اگر ہم واقعی دوسروں کی توثیق پر، ان کی تعریفوں پر انحصار کرنا چھوڑ دیں اور اپنے موڈ کو بیرونی حالات سے مکمل طور پر آزاد کر لیں، تو کیا ہم سماج سے کٹ کر تنہائی پسند بن جائیں گے؟ یا پھر یہ آزادی ہمیں دنیا سے مزید خالص اور سچے انداز میں جڑنے کا موقع دے گی؟ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔ بہت گہرا سوال ہے۔ اگلے حصے میں ہم ماسٹرنگ یور تھاٹس اینڈ سیلف پر بات کریں گے، جس میں آن گارڈنگ یور مائنڈ اور آن نوئنگ تھائی سیلف جیسے اہم عنوانات شامل ہوں گے۔ آج کا یہ فکری سفر کسی عام بحث پر مبنی نہیں ہے۔ ہم جن ماخذات کا آج گہرا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں، انہوں نے انسانی ذہن کو ایک عظیم، پرسرار اور تاریک قلعے سے تشبیہ دی ہے۔ ایک ایسا قلعہ جس کی بلند فصیلوں پر ہر وقت حملے ہو رہے ہیں۔ بالکل، دن رات، بیرونی دنیا، بے مقصد شور اور غیر ضروری معلومات کے حملے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب دشمن اتنا خاموش اور ناقابل دید ہو تو اس داخلی قلعے کی حفاظت کیوں لازم ہے اور اس کے دروازوں پر پہرا کیسے بٹھایا جائے؟ یہ قلعے والی تشبیہ، میرا مطلب ہے، یہ واقعی انتہائی گہری اور انسانی نفسیات کے بالکل مطابق ہے۔ ہم عموماً طور پر اس غلط فہمی میں مبتلا رہتے ہیں کہ ہمارا ذہن پوری طرح آزاد ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہم جو فیصلے کرتے ہیں وہ ہمارے اپنے ہیں۔ لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے نا؟ جی نہیں، بالکل نہیں۔ حقیقت میں انسانی دماغ ایک ایسی جگہ ہے جہاں لگاتار بیرونی اثرات، دنیا کی خبریں اور دوسروں کی خواہشات گھسنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں۔ قدیم فلسفی اس بات پر شدید زور دیتے ہیں کہ اگر ہم اس قلعے کے دروازوں کو کھلا چھوڑ دیں، یعنی ہر آنے والے خیال کو اندر آنے دیں۔ بالکل، اگر ہم انہیں اجازت دے دیں تو کوئی بھی آ کر اس پر مکمل قبضہ کر سکتا ہے۔ اسٹوئک فلسفی کے مطابق زندگی کا سب سے بنیادی مقصد ہی یہ فرق سمجھنا ہے کہ ہماری دسترس میں کیا ہے اور کیا نہیں۔ جب ہم بیرونی شور کو بغیر سوچے سمجھے اندر آنے دیتے ہیں تو دراصل ہم اپنے قلعے کی چابیاں ان اجنبی حملاوروں کے حوالے کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ تو بہت خوفناک ہے۔ چلیں اس تصور کو تھوڑا اور کھول کر دیکھتے ہیں۔ اگر ذہن حقیقتاً ایک قلعہ ہے تو فطری طور پر اگلا قدم یہ دیکھنا بنتا ہے کہ ہم ان محفوظ دروازوں سے کن چیزوں کو اندر آنے کی اجازت دے رہے ہیں۔ صحیح۔ اور یہاں میرے ذہن میں ایک انتہائی عجیب اور قدرے پراسرار خیال ابھرتا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے ہم اپنے ہی دماغ کو روزانہ اپنے ہاتھوں سے زہرآلود خوراک دے رہے ہیں اور پھر توقع کرتے ہیں کہ وہ اچانک کسی بڑی اور خوفناک جنگ میں ہماری ڈھال بن کے کھڑا ہوگا۔ ماخذات میں جس شعوری استعمال یا کانشیس کنزمپشن کا ذکر ہے، اس کا کیا مفہوم ہے؟ یہ زہرآلود خوراک کی جو مثال آپ نے دی، یہ اس عمل کی بہترین وضاحت کرتی ہے۔ دیکھیے، ماخذات میں اس دور کے سوشل میڈیا اور معلومات کے سیلاب کو چینی یعنی شوگر سے تشبیہ دی گئی ہے۔ چینی یعنی ایک وقتی نشہ؟ ہاں، بالکل وہی۔ نفسیاتی اور جسمانی سطح پر اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ جس طرح چینی کھانے سے انسان کے خون میں فوراً ایک توانائی کا احساس دوڑتا ہے، ایک اچانک آنے والی تیزی ملتی ہے، لیکن اس کا کوئی طویل مدتی فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ تھوڑی ہی دیر بعد تھکن ہونے لگتی ہے۔ شوگر کریش جسے کہتے ہیں۔ 100% درست۔ جب وہ توانائی گرتی ہے تو انسان پہلے سے کئی زیادہ تھکان اور بے چینی محسوس کرتا ہے۔ بالکل ویسے ہی بیکار اور سنسنی خیز معلومات انسانی توانائی کو آہستہ آہستہ نچوڑ لیتی ہیں۔ اس کی ایک نہایت دلچسپ مثال کتابوں میں بوسٹن سیلٹکس کے ایک مداح کی دی گئی ہے۔ وہ باسکٹ بال ٹیم والا مداح؟ جی ہاں، یہ شخص اپنا انتہائی قیمتی وقت کھلاڑیوں کے اعداد و شمار، ان کی زندگی کی معمولی تفصیلات اور بے نتیجہ بحثوں میں ضائع کر دیتا ہے۔ وہ شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ بہت کچھ حاصل کر رہا ہے، حالانکہ وہ معلومات اس کی حقیقی زندگی میں کسی قیمت کا اضافہ نہیں کرتی۔ بالکل نہیں کرتی۔ اگر وہی تیاری اور وہی ذہنی توانائی وہ بامقصد اور حقیقی رشتے استوار کرنے میں لگاتا یا کوئی ہنر سیکھنے میں خرچ کرتا تو اس کی داخلی دنیا کہیں زیادہ پرسکون ہوتی۔ مجھے لگتا ہے اصل دھوکہ بھی یہی ہے۔ اس مداح کو لگتا ہے کہ وہ بہت باخبر اور عقل مند ہو رہا ہے، لیکن وہ اندر ہی اندر کھوکھلا ہو رہا ہے۔ یہ ایک بہت گہرا مشاہدہ ہے۔ لیکن بات یہاں صرف وقت کے ضیاع تک محدود نہیں ہے۔ میرا مطلب ہے، سوال صرف وقت کا ہوتا تو شاید اتنا بڑا بحران نہ ہوتا۔ بات دراصل ہمارے فیصلہ کرنے کی قوت کی ہے۔
سورسز میں ایک انتہائی پیچیدہ نفسیاتی تصور کا ذکر کیا گیا ہے جسے ایفیکٹ ہیورسٹک کہتے ہیں۔ جی، یہ بہت اہم ہے۔ میری سمجھ کے مطابق یہ اس وقت عمل میں آتا ہے جب انسان کسی جذباتی رو میں بہہ کر زندگی کا کوئی اہم فیصلہ کر بیٹھتا ہے۔ میں چاہوں گی کہ آپ اس کی مزید وضاحت کریں، یہ ایفیکٹ ہیورسٹک آخر کس طرح انسانی سوچ کے ان خاموش کونوں پر اثر انداز ہوتا ہے؟ تو ایفیکٹ ہیورسٹک صرف ایک نفسیاتی اصطلاح نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا خاموش جلاد ہے جو ہماری خود مختاری کو ختم کرتا ہے۔ اس کو اگر ہم آسان مفہوم میں سمجھیں تو یہ اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ انسان کے جذبات، چاہے وہ خوف ہو، غصہ ہو یا حسد ہو، کس طرح اس کی منطق کو پوری طرح اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں۔ یعنی ہم سوچنا بند کر دیتے ہیں۔ ایک طرح سے ہاں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم سب یہی گمان کرتے ہیں کہ ہم جو فیصلے کر رہے ہیں وہ حقائق اور منطق کی بنیاد پر ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے زیادہ تر فیصلے ہمارے اس وقت کے جذبات کے تابع ہوتے ہیں۔ جیسے جب کوئی مسلسل سوشل میڈیا دیکھ رہا ہو۔ بالکل، ماخذات یہی بتاتے ہیں کہ مثلا جب ایک انسان لگاتار سوشل میڈیا دیکھتا ہے جہاں سب لوگ اپنی بظاہر مکمل، حسین اور فلٹر کی بھی زندگیاں دکھا رہے ہوتے ہیں، تو دیکھنے والے کے دماغ میں ایک تلخ خیال پیدا ہوتا ہے۔ وہ خود کو ان سے کمتر یا انوردھی محسوس کرنے لگتا ہے، اور پھر وہ اسی احساس کمتری میں فیصلے کرتا ہے۔ صحیح۔ اب ایک انسان جو اس احساس کمتری کی حالت میں گرفتار ہو، جو اندر سے ڈر چکا ہو، وہ جو بھی فیصلہ کرے گا، چاہے وہ معاشی ہو یا معاشرتی، وہ خوف اور حسد کی بنیاد پر ہی ہوگا۔ وہ ایسے خرچ کرے گا جس کی اسے ضرورت نہیں، صرف دنیا کو دکھانے کے لیے، تاکہ اسے جھوٹی توثیق مل سکے۔ بالکل۔ اسی لیے فلسفی زور دیتے ہیں کہ منفی اور بیکار معلومات سے اپنے داخلی قلعے کو بچانا ہی حفاظت کا سب سے اہم قدم ہے۔ یہاں ایک انتہائی خوفناک تصور ذہن میں ابھرتا ہے۔ جب ہم باہر کے اس تماشا گاہ اور ڈیجیٹل شور کو بالکل خاموش کر دیتے ہیں، جب قلعے کے وہ عظیم اور بھاری دروازے مکمل طور پر بند کر دیے جاتے ہیں، تب اچانک اندر جو سناٹا چھا جاتا ہے، وہ سناٹا انسان کو ڈرا دیتا ہے۔ جی، اس میں انسان کو اپنا کھوکھلا پن محسوس ہوتا ہے۔ تب پتہ چلتا ہے کہ ہم نے اپنی وقات کا، اپنی ورتھ کا معیار کتنی سطحی اور بیرونی چیزوں سے جوڑ رکھا تھا۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں حقیقی خودشناسی شروع ہوتی ہے۔ مخازات نے اس کی تفصیل میں مادی اشیاء اور ذہنی غلامی کا ذکر کیا ہے، جیسا کہ ایک لگژری SUV خریدنے کا معاملہ۔ یہ حقیقی ضرورت کے بجائے محض ایک وہم، ایک ایلیوژن آف نیسیسٹی پر مبنی تھا۔ انسان کی سب سے بڑی خود فریبی یہی ہے کہ وہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ اس کی شناخت ان مادی چیزوں سے ہوتی ہے۔ SUV کی مثال بالکل اس وہم کی آئینہ دار ہے۔ کیسے انسان اپنے آس پاس کے ماحول اور اشتہارات کی جھوٹی رو سے متاثر ہو کر وہ چیزیں خریدتا ہے جن کی اسے حقیقتاً ضرورت نہیں ہوتی۔ ہم دباؤ میں آ کر اپنی قیمت بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی، پھر مخازات میں اس کی شدت کو واضح کرنے کے لیے ایک مہنگی V10 ڈیزل کار خریدنے کا بہت گہرا سبق موجود ہے۔ جب آپ ایسی کوئی چمکدار لگژری چیز خریدتے ہیں تو شروع کے چند دن لوگ مڑ مڑ کر دیکھتے ہیں، خوب تعریفیں ہوتی ہیں، انسان کے دماغ کو ایک وقتی ڈوپامین سے بھری خوشی ملتی ہے۔ لیکن وہ خوشی تو عارضی ہوتی ہے نا؟ بالکل عارضی۔ جلد ہی وہ مسلسل تعریفوں کا سلسلہ رک جاتا ہے۔ اس وقت اس شخص کو یہ جان لیوا احساس ہوتا ہے کہ اس کی اصل پہچان تو ان مادی چیزوں کی محتاج ہو چکی ہے۔ یہ ڈھانچہ، یہ دھات کسی بھی وقت چھن سکتی ہے۔ اگر کسی کی پوری پہچان اسی پر قائم ہے تو وہ تو بہت کمزور بنیاد پر کھڑا ہے۔ 100%۔ اصل وقت ہمیشہ انسان کے اندرونی کردار، اس کی اصول پرستی اور سچے رشتوں سے ہوتی ہے۔ جو حالات چاہے جو بھی ہوں باقی رہتی ہے۔ سٹوئک فلسفہ اسی سرمایہ دارانہ چوہا دوڑ یعنی ریٹ ریس سے بچنے کا درس دیتا ہے۔ یہ سرمایہ دارانہ معاشرے کا کتنا تاریک پہلو ہے۔ کس طرح ہمیں نامکمل ہونے کا احساس دلا کر چیزیں خریدنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ یہاں میرے ذہن میں ایک انتہائی چبھتا ہوا سوال پیدا ہوتا ہے۔ فرض کریں وہ شاندار V10 کار رات کے اندھیرے میں کسی سڑک پر اچانک انجن خراب ہونے کی وجہ سے رک جاتی ہے۔ بہت دلچسپ صورتحال ہے۔ اس کی چمکدار شکل ویسے ہی رہتی ہے مگر اندر سے وہ مر جاتی ہے۔
تو اس بند ڈبے کے اندر بیٹھے ہوئے انسان کا وجود، کیا ہماری شناخت بھی اس ٹوٹے ہوئے انجن کے ساتھ وہیں ٹوٹ کر بکھر جاتی ہے؟ یہ ایک بہترین اور ذہنی پردے چاک کر دینے والا سوال ہے۔ اگر ہماری شناخت مکمل طور پر اس دھات اور پلاسٹک سے جڑی ہوئی ہے تو حقیقتاً گاڑی کے ٹوٹنے پر ہمارا نفسیاتی وجود بھی بکھر جاتا ہے۔ یعنی ہم بھی اندر سے رک جاتے ہیں؟ بالکل۔ سٹوئک فلسفی قدیم زمانے سے یہی سمجھاتے آ رہے ہیں کہ جس چیز پر آپ کا مکمل کنٹرول نہیں، اس میں اپنی انا تلاش کرنا ایک احمقانہ عمل ہے۔ جب گاڑی خراب ہوتی ہے تو ایک مضبوط کردار والے انسان اسے محض ایک عملی مسئلہ سمجھتا ہے۔ وہ بس میکینک کو بلاتا ہے اور بات ختم۔ ہاں، لیکن ایک ایسا انسان جس نے اپنی پہچان کا پورا بوجھ اس گاڑی پر ڈال رکھا ہو، اس کے لیے ایک ایگزسٹینشیل کرائسس بن جاتا ہے۔ اس کی انا زخمی ہو جاتی ہے۔ یہی بنیادی فرق ہے جھوٹی بیرونی وقات اور پختہ اندرونی طاقت میں۔ یہ فرق دراصل زندگی اور موت کے فیصلے جیسا ہے، لیکن اگر فرض کر لیں ہماری اصل قیمت ان قیمتی گاڑیوں میں نہیں ہے، تو پھر اچانک آنے والے کسی بڑے اور تاریک بحران کے وقت ہماری حقیقی طاقت کہاں سے آتی ہے؟ یہ سوال ہمیں براہ راست داخلی طاقت کی طرف لے جاتا ہے۔ ماخذات نے خصوصاً لیٹر 15 میں انسان کے اندر موجود فطری لچک کو سمجھانے کے لیے ایک انتہائی پیچیدہ تشبیہ دی ہے، گودام یعنی سٹوریج سپیس کی مثال۔ سٹوریج سپیس کی تشبیہ ایک بے حد گہرا تصور ہے۔ ماخذات اسے یوں بیان کرتے ہیں کہ جس طرح آرام دہ وقت میں جب انسان اپنے نرم بستر پر پرسکون نیند لے رہا ہوتا ہے تو وہ یکے مشت بھول جاتا ہے کہ اس نے تہخانے میں ایک تاریک گودام میں کتنا سارا سامان اور اوزار محفوظ رکھے ہیں۔ وہ اسے یاد ہی نہیں رہتے کیونکہ اس کی ضرورت نہیں پڑتی۔ بالکل اسی طرح انسانی نفسیات کام کرتی ہے۔ جب زندگی آسان ہوتی ہے تو انسان اپنی اس عظیم اندرونی طاقت اور برداشت کو فراموش کر دیتا ہے جو اس کے اندر گہرائی میں چھپی ہوتی ہے۔ انسان ڈرنے لگتا ہے کہ وہ بہت کمزور ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ ذرا سی تکلیف آئے تو ہم ٹوٹ جائیں گے۔ جی، ماخذات یہاں تاریخ کا ایک ہوش ربا باب ہولوکاسٹ سے بچ جانے والوں کی مثال دیتے ہیں۔ ہاں، ہولوکاسٹ یہ تو انتہائی سنگین مثال ہے۔ جی، ہولوکاسٹ جیسی تاریک ترین اور ناقابل تصور آفت میں بھی انسان زندہ رہے اور امید نہیں چھوڑی۔ یہ اس بات کا جیتا جاگتا ثبوت ہے کہ انسان کتنے بے پناہ دکھ برداشت کرنے کی اندرونی طاقت رکھتا ہے۔ یہ بے مثال طاقت کسی فرشتے نے انہیں نہیں دی تھی، یہ ہمیشہ سے ان کے داخلی گودام میں موجود تھی۔ صرف مصیبت نے اس گودام کا دروازہ کھولا اور انہیں اس کا احساس دلایا۔ بالکل درست۔ یہ تاریخ کی مثال سچ میں حیران کن ہے۔ یعنی ہم حقیقتاً نہیں جانتے کہ ہم کتنے طاقتور ہیں، اور اس داخلی طاقت کو واپس یاد کرنے کے لیے سورسز میں جرنلنگ یعنی روز نامچہ لکھنے کی عادت کا ذکر آیا ہے۔ جی، یہ بہت اہم مشق ہے۔ کس طرح تنہائی میں بیٹھ کر اپنے ماضی کی کامیابیوں کو کاغذ پر اتارنا اس بھولی ہوئی طاقت کو دوبارہ دریافت کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ لیکن مجھے یہاں ایک شدید الجھن ہوتی ہے۔ وہ کیا؟ مجھے لگتا ہے کہ دور حاضر کی سہولیات، یہ اے سی کمرے، یہ اسمارٹ فونز، انہوں نے انسان کو اندر سے کھوکھلا اور نرم کر دیا ہے۔ ہم تھوڑی سی گرمی یا انٹرنیٹ بند ہونے پر بے قابو ہو جاتے ہیں۔ تو آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ ہمیں اپنی اس پرسرار سٹوریج اسپیس کی چابی ڈھونڈنے کے لیے آخر کسی ہولناک بحران کا انتظار کیوں کرنا پڑتا ہے؟ کیا ہم سکون کے وقت میں اس طاقت تک نہیں پہنچ سکتے؟ یہ فکر انگیز سوال معاشرے کی موجودہ حالت کا مکمل آئینہ ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں سٹوئک تعلیمات اپنا جادو دکھاتی ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ ہمیں لازمی طور پر کسی آسمانی آفت کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، یعنی ہمیں خود کو تیار رکھنا چاہیے۔ بالکل، یہ انسانی فطرت ہے کہ نرم وقت میں ہم غافل ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے فلسفی جرنلنگ جیسی مشقوں پر اتنا زور دیتے ہیں۔ جب انسان اطمینان کے وقت میں تنہائی میں بیٹھ کر اپنے ماضی کے دکھوں کا تجزیہ کرتا ہے تو وہ دراصل اس داخلی گودام کا بھاری دروازہ کھول کر اپنی طاقت کا معائنہ کر رہا ہوتا ہے۔ وہ خود کو یاد دلا رہا ہوتا ہے کہ میں کمزور نہیں ہوں۔ جی ہاں، اس کے علاوہ صدیوں پہلے کے عظیم فلسفے تو اس مسئلے سے بچنے کے لیے جان بوجھ کر خود پر چھوٹی چھوٹی مشکلات مسلط کرتے تھے۔ کس طرح کی مشکلات؟ جیسے کہ چند دن سادہ ترین کھانا کھانا، نرم بستر چھوڑ کر فرش پر سونا، یا پرانے لباس میں رہنا،
تاکہ ان کی برداشت کا انجن چلتا رہے اور آئشائش انہیں اندر سے کمزور نہ کر دے۔ یہ مسلسل خود کو آزمانے کا تصور حقیقتاً بے مثال ہے، لیکن اس بھولی ہوئی اور عظیم اندرونی طاقت تک رسائی کا مکمل انحصار ایک اور نادیدہ فن پر ہے۔ اور وہ فن کیا ہے؟ وہ یہ کہ ہم رات کی تنہائی میں خود کو اپنے ہی بارے میں کیا کہانی سناتے ہیں۔ یہاں ہم آتے ہیں لیٹس 16 پر، جو نیریٹو کنٹرول کے بارے میں ہے۔ اپنی کہانی پر قابو پانا یہ بہت کلیدی نقطہ ہے۔ زندگی میں مسائل کا آنا ایک حقیقت ہے، لیکن ہم اس بکھری ہوئی حقیقت کو اپنے دماغ میں کس طرح بنتے ہیں، یہ زندگی اور موت سے زیادہ اہم ہے۔ ہم اپنے داخلی مکالمے کو، یعنی انٹرنل ڈائلاگ کو، ناکامی کے ماتم سے موڑ کر ترقی کی طرف کیسے لے جا سکتے ہیں؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ لیٹس 16 کا مرکزی خیال اسی بات پر گھومتا ہے۔ انسان در حقیقت وہ نہیں ہوتا جو اس کے ساتھ دنیا میں ہوتا ہے، بلکہ انسان وہ بنتا ہے جو وہ اس واقعے کے بارے میں خود سے کہتا ہے۔ یعنی ہماری کہانی ہی ہماری شناخت بنتی ہے۔ بالکل۔ اس خاص سیاق و سباق میں سوکراٹ کا وہ عظیم مقولہ یاد آتا ہے، خود کو پہچانو، یعنی نو دائی سیلف۔ خود آگاہی سے ہی انسان کو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ساری عمر کن جھوٹی کہانیوں پر یقین کر بیٹھا تھا، جیسے کہ میں ہمیشہ فیل ہوتا ہوں یا میری قسمت خراب ہے۔ ان وہموں کی جڑیں کاٹنا ضروری ہے۔ بہت ضروری ہے۔ مجھے یہ تصور بہت طاقتور لگتا ہے۔ انسان کو محض ایک علامناک ڈرامے کا کردار بننے کے بجائے اپنی کہانی کا خود مصنف بننا چاہیے۔ لیکن میں یہاں ایک جوابی دلیل دینا چاہوں گی، ایک پش بیک۔ جی ضرور۔ کیا واقعی اس کھردری دنیا میں اپنی زندگی کی کہانی کو دوبارہ لکھنا اتنا ہی آسان ہے؟ بس سوچا اور سب تبدیل ہو گیا؟ یا یہ ایک ایسی تاریک جنگ ہے جس میں انسان کو اپنے ہی بنائے ہوئے خوفناک سایوں اور نفسیاتی رکاوٹوں سے لڑنا پڑتا ہے؟ آپ نے اس پوری بحث کے سب سے تلخ حصے پر ہاتھ رکھا ہے، اور ماخوذات میں موجود تنقیدی نقطہ نظر بھی یہی بتاتا ہے کہ صرف سطحی طور پر سوچ بدل لینا ہرگز کافی نہیں ہوتا۔ کیونکہ دماغ کوئی سوئچ تو ہے نہیں جسے دبا دیا جائے۔ بالکل نہیں۔ یہاں ماخوذات میں برینے براؤن کی نفسیاتی تحقیق کا بڑا اہم حوالہ دیا گیا ہے۔ ان کی تحقیق بتاتی ہے کہ ہماری کہانیاں اکثر احساس کمتری اور شرم، یعنی vulnerability اینڈ شیم کے ساتھ انتہائی گہرائی سے بندھی ہوتی ہیں۔ یعنی وہ بہت اندر تک پیوست ہوتی ہیں۔ جی، ذہنی صحت کے مسائل، سماجی دباؤ اور معاشی حالات مل کر ایک ایسا سنگین جال بنتے ہیں جسے کسی ایک ارادے سے توڑنا ناممکن ہوتا ہے۔ اپنی کہانی کو بدلنا ایک انتہائی پیچیدہ اور گہرا نفسیاتی عمل ہے۔ میں سمجھ رہی ہوں۔ مارٹن سیلیگمن کی ریسرچ بھی تو اسی بارے میں ہے نا؟ بالکل، لرنڈ ہیلپ لیسنس یعنی سیکھی ہوئی بے بسی۔ ان کی تحقیق بتاتی ہے کہ بعض اوقات مسلسل صدموں کی وجہ سے انسان کا دماغ تسلیم کر لیتا ہے کہ دکھ سے نجات ناممکن ہے، پھر صرف پازیٹیو سوچنے سے طاقت واپس نہیں آتی۔ تو پھر انسان کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ اسے آہستہ آہستہ، دن بہ دن، چھوٹے چھوٹے قدموں سے اس تاریک جنگ کو جیتنا پڑتا ہے، اور بعض اوقات اسے ایک مضبوط سپورٹ سسٹم کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ بالکل درست بات ہے۔ اندر کی یہ جنگ دنیا کی سب سے بڑی اور دشوار جنگ ہے۔ تو اگر ہم اپنی اس پوری گفتگو کے ان تمام ابواب کو ایک لڑی میں پرو کر دیکھیں، چاہے وہ کانشیس کنزمپشن ہو، حقیقی خودوکاتی ہو، یا اپنی کہانی کا مصنف بننا ہو، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہی ہے کہ ہم سب خود ذمہ دار ہیں۔ بالکل۔ نتیجہ حقیقتاً یہی اخذ ہوتا ہے کہ ہم سب اپنے ذہن کے اس تاریک اور پرسرار قلعے کے واحد محافظ ہیں۔ یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم شعوری طور پر اس کی حفاظت کریں اور اپنی اصل قدر کو پہچانیں۔ اور اسی میں ہماری اصل آزادی چھپی ہے۔ جب ہم اپنے ذہن کو دنیا کی زہر آلود معلومات سے پاک کر لیتے ہیں، صرف تب جا کر ہم اس قلعے میں داخل ہونے کے قابل بنتے ہیں جہاں ہماری اصل ہمت اور طاقت کا گودام موجود ہے۔ In the next part, we will move from the inner world to navigating the outer world, focusing on success, wealth, and career management. وہ ایک بہت دلچسپ سفر ہوگا۔ یقیناً ہوگا، لیکن اس سیشن کو ختم کرنے سے پہلے اس قلعے کی پرسرار تاریکی میں کھڑے ہو کر ذرا اس آخری خیال پر غور کیجیے
اگر فرض کیا جائے کہ آج رات اچانک وہ تمام مادی اشیاء، سوشل میڈیا کی توثیق اور دنیاوی پہچان چھین لی جائے جس کے پیچھے انسان بھاگ رہا ہے، تو ذہن کے اس سنسان قلعے میں جو شخص باقی بچے گا، کیا وہ کوئی دوست ہوگا یا کوئی ایسا اجنبی جس سے ملنے سے انسان ساری زندگی ڈرتا رہا ہے؟ ذرا تصور کریں کہ ایک میراتھن دوڑ جاری ہے۔ ایک انسان پوری طاقت سے بھاگ رہا ہے، پسینے میں شرابور ہے، ٹانگیں بالکل جواب دے رہی ہیں، لیکن اسے بس ایک امید ہے کہ اگلا موڑ مڑتے ہی آخری حد یعنی فنش لائن آ جائے گی۔ بالکل۔ لیکن جیسے وہ اس موڑ پر پہنچتا ہے، اسے پتہ چلتا ہے کہ فنش لائن تو مزید 1 کلومیٹر آگے کھسک گئی ہے۔ وہ پھر بھاگتا ہے، پھر لائن آگے چلی جاتی ہے۔ مطلب یہ کتنا تھکا دینے والا اور کتنا مایوس کن احساس ہے نا؟ جی بہت زیادہ، اور انسان اندر سے ٹوٹ جاتا ہے۔ در حقیقت ہم میں سے اکثر لوگ اپنے کریئر، اپنے بینک بیلنس اور اپنی زندگی کے کامیابیوں کے ساتھ بالکل یہی سلوک کر رہے ہیں۔ یہ حصہ 3 ہے، بیرونی دنیا کو سمجھنا۔ اپنے ذہنوں کو مستحکم کرنے کے بعد اب ہم یہ دیکھیں گے کہ اسٹوئسزم ہماری امنگوں اور خواہشات پر کیسے لاگو ہوتا ہے۔ اور اسی میراتھن جیسی دوڑ میں درست سمت کا تعین کرنے کے لیے آج کی گفتگو میں ہم ڈیریس فروکس کی کتاب فوکس آن واٹ میٹرز کے کچھ انتہائی اہم ابواب کا جائزہ لیں گے۔ بالکل، اور ہمارے سننے والوں کے لیے میں بتاتی چلوں کہ ہم خط 38 یعنی وہ قیمت جو ہم ادا کرتے ہیں، خط 44 پیسے کی جان لیوا دوڑ، خط 46 پیسے کی نفسیات اور خط 53 یعنی جو شروع کریں اسے ختم کریں کا تجزیہ کریں گے۔ جی، کیونکہ ہم عموماً ان موضوعات کو بہت سطحی انداز میں دیکھتے ہیں، لیکن مصنف نے ان خطوط کے ذریعے کافی گہرائی میں جا کر یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ انسان کیسے اپنی بچھائے ہوئے جال میں پھنس جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں۔ اس سفر کا آغاز اس پوشیدہ بل سے کرتے ہیں جو ہر کامیابی کے ساتھ منسلک ہوتا ہے۔ ہم سب کامیاب ہونا چاہتے ہیں نا؟ جی ہاں، بالکل، ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے۔ ہم سب بڑی گاڑی، بڑا گھر، معاشرے میں اعلیٰ مقام چاہتے ہیں، لیکن اس کامیابی کا وہ پوشیدہ بل یا انوائس کیا ہے جو ہمیں ادا کرنا پڑتا ہے؟ دیکھیں، یہ بہت گہری بات ہے۔ مصنف نے یہاں بڑی خوبصورتی سے ایک مخصوص ذہنیت کو بے نقاب کیا ہے۔ اسے ہم اگر میں یہ حاصل کر لوں تو خوش ہو جاؤں گا والی ذہنیت کہہ سکتے ہیں۔ ہاں، انگلش میں جسے بٹ آف آئی مائنڈ سیٹ کہتے ہیں۔ بالکل وہی بٹ آف آئی مائنڈ سیٹ۔ لوگ سوچتے ہیں کہ بس اگر مجھے یہ پروموشن مل جائے تو میں خوش ہو جاؤں گا، یا اگر میری آمدنی 6 یا 7 ہندوسوں تک پہنچ جائے تو بس میری زندگی مکمل ہو جائے گی۔ لیکن ایسا ہوتا تو نہیں ہے۔ یہ تو ایک ایسا جال ہے جو خوشی کو ہمیشہ مستقبل پر ڈال دیتا ہے۔ صحیح کہا آپ نے۔ یہ بظاہر ایک بہت بے ضرر سی خواہش لگتی ہے، لیکن نفسیاتی طور پر یہ انسان کے لیے زہر قاتل ہے۔ جب کوئی شخص اپنی خوشی کو کسی مستقبل کے ہدف سے باندھ لیتا ہے تو وہ دراصل اپنے موجودہ لمحے کو ایک قید خانے میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یعنی آج کا دن تو بس کل کے لیے قربان کرنے کی کوئی چیز بن جاتا ہے۔ جی، اور المیہ یہ ہے کہ جب وہ ہدف حاصل ہو جاتا ہے تو دماغ فوراً ایک نیا ہدف کھڑا کر دیتا ہے۔ اسے نفسیات میں ہیڈونک ٹریڈ مل کہتے ہیں۔ انسان دوڑتا تو رہتا ہے لیکن خوشی کے معیار پر وہ وہیں کا وہیں کھڑا رہتا ہے۔ اسے برن آؤٹ کہتے ہیں۔ انسان اندر سے مکمل طور پر نچڑ جاتا ہے۔ بالکل، اور کتاب میں اس حقیقت کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جب لوگ واقعی وہ 6 یا 7 ہندوسوں والی آمدنی حاصل کر لیتے ہیں تو ان پر ایک نئی حقیقت کھلتی ہے۔ وہ محاورہ ہے نا، زیادہ پیسہ زیادہ مسائل۔ ہاں، مو منی مو پرابلمز۔ جی ہاں، دور سے دیکھنے پر ہمیں امیر و مشہور لوگوں کی زندگیاں کسی میگزین کے چمکدار سرورق جیسی لگتی ہیں جہاں کوئی دکھ نہیں ہوتا، لیکن ان سرورق کے پیچھے کی حقیقت بالکل مختلف ہوتی ہے۔ تو کیا وہاں واقعی اتنے مسائل ہوتے ہیں؟ ہمیں تو لگتا ہے کہ پیسے سے سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ پیسے سے سہولیات ملتی ہیں، لیکن دولت اپنے ساتھ ایسے دباؤ لے کر آتی ہے جن کا عام انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ قانونی پیچیدگیاں، رشتوں میں مفادات اور ہر وقت خود کو ثابت کرنے کا دباؤ۔ یہ تو ہے۔ وہ لوگ جنہیں ہم خوش نصیب سمجھتے ہیں وہ اکثر شدید تنہائی کا شکار ہوتے ہیں، کیونکہ انہیں ہر انسان میں کوئی ایسا شخص نظر آنے لگتا ہے جو ان سے کچھ نہ کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے۔
دولت انسان کو تحفظ تو دیتی ہے، لیکن یہ ایک سنہری پنجرا بھی بنا دیتی ہے۔ کیا کمال کی بات کہی آپ نے! مطلب اس نام نہاد کامیابی کے چکر میں ہم روزمرہ کے ان چھوٹے چھوٹے معجزات کو فراموش کر بیٹھتے ہیں جو ہماری زندگی کو حقیقی معنی دیتے ہیں۔ بالکل، جسے منڈین میریکلز کہا جاتا ہے۔ جی، ایک نارمل زندگی کی بھی تو اپنی ایک خوبصورتی ہے نا۔ ایک عام دن جب انسان اپنے خاندان کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھا ہو، کوئی مالی پریشانی نہ ہو، پرسکون نیند میسر ہو، یہ بذات خود بہت بڑی کامیابی ہے۔ بہت بڑی کامیابی ہے، لیکن معاشرے نے ہمیں یہ سکھا دیا ہے کہ اگر کوئی لگژری برانڈ نہیں پہنتا تو وہ ناکام ہے۔ اچھا، لیکن ذرا رکیے، میں یہاں ایک تنقیدی سوال اٹھانا چاہوں گی۔ جی ضرور۔ کیا مزید کی خواہش کرنا انسانی فطرت نہیں ہے؟ مطلب اگر ہم ترقی نہ کریں، امیدیں ختم کر دیں، تو کیا یہ سٹوائسزم کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے خوابوں کا گلا گھونٹ دیں اور بس ایک کونے میں بیٹھ جائیں؟ بہت اہم سوال ہے، اور اکثر لوگ سٹوائسزم کو یہیں غلط سمجھ لیتے ہیں۔ سٹوائسزم کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ انسان اپنی امنگوں کو مار دے یا ترقی کو برا سمجھے۔ دیکھیں، مسئلہ امنگوں کا نہیں بلکہ ان کے ساتھ ہماری جذباتی وابستگی کا ہے۔ سٹوائسزم ہمیں سکھاتا ہے کہ انسان اپنی اندرونی خوشی اور ذہنی سکون کو بیرونی کامیابیوں کا محتاج نہ بنائے۔ اچھا، مطلب محنت پوری کرنی ہے۔ بالکل، آپ پوری طاقت سے محنت کریں، بڑے اہداف مقرر کریں، لیکن اگر کسی وجہ سے وہ حاصل نہ ہو تو آپ کی اندرونی دنیا تباہ نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کے سکون کا انحصار آپ کی کوشش پر ہونا چاہیے، معاشرے کی داد پر نہیں۔ صحیح۔ اب اگر امنگ بذات خود بری نہیں ہے تو پھر ہم اس چیز کو کیسے سنبھالیں جو ان امنگوں کا سب سے بڑا مرکز ہے، یعنی پیسہ؟ یہ ایک بہت نازک معاملہ ہے۔ سٹوئسزم کی نظر میں پیسہ کیا ہے، یہ سمجھنا ضروری ہے۔ یہاں میرے ذہن میں ایک تشبیہ آ رہی ہے، اگر میں شیئر کروں؟ جی بالکل کیجیے۔ مجھے لگتا ہے کہ پیسہ بالکل بجلی کی طرح ہے۔ یہ گھر کو روشن کرتا ہے، سردیوں میں کمرہ گرم کرتا ہے، زندگی کو آسان بنا دیتا ہے۔ لیکن اگر کوئی صرف بجلی کو ہی زندگی کا مقصد بنا لے اور ننگی تاروں سے کھیلنے لگے تو وہ اپنا ہی نقصان کرے گا نا، اپنا گھر جلا بیٹھے گا۔ واہ کیا زبردست تشبیہ ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ جب پیسہ ایک خادم کی طرح کام کرتا ہے تو زندگی سنوار دیتا ہے، لیکن جب انسان اسے اپنا آقا بنا لیتا ہے تو یہ اسے اندر سے جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ اور اگر اس بجلی والی بات کو آگے بڑھائیں تو جب تاروں میں ضرورت سے زیادہ کرنٹ آ جائے تو سرکٹ بریکر کی ضرورت ہوتی ہے نا؟ اور پیسے کے معاملے میں وہ سرکٹ بریکر ہماری اخلاقیات ہیں۔ جب انسان اخلاقیات کا سرکٹ بریکر ہٹا دیتا ہے تو اس کے رشتے اور ضمیر جل کر خاک ہو جاتے ہیں۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اسٹوئک فلسفر ایپکٹیٹس نے واضح کہا ہے کہ عزت اور ایمانداری سے پیسہ کمانا درست ہے، کیونکہ معاشرے کا حصہ بننے کے لیے پیسہ اہم ہے اور لوگوں کو فائدہ پہنچانے سے مالی فائدہ بھی ہوتا ہے۔ لیکن کرپشن اور بے شرمی انسان کو معاشرے کے لیے غیر مفید بنا دیتی ہے۔ یعنی پیسے کو وجود کا مقصد نہیں، بس ایک ٹول کے طور پر دیکھنا چاہیے۔ 100%۔ لیکن بدقسمتی سے انسان ایسا کرتا نہیں ہے، اور یہاں خط 46 اور پیسے کی نفسیات کا ذکر بہت برمرحل ہے۔ مورگن ہاؤزل کی کتاب کا حوالہ بھی مصنف نے دیا ہے۔ دی سائیکالوجی آف منی؟ جی، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت عقلی لوگ ہیں جو حساب کتاب کر کے مالی فیصلے کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں ہمارے فیصلے خالصتاً عقلی نہیں ہوتے۔ تو پھر کیا ہوتے ہیں؟ جذباتی؟ بالکل جذباتی، خوف، غرور، بچپن کے تجربات، یہ سب ہمارے فیصلوں کو کنٹرول کرتے ہیں۔ اگر کسی نے بچپن غربت میں گزارا ہے تو وہ بڑا ہو کر بھی اسی عدم تحفظ کے احساس میں رہتا ہے۔ تو وہ یا تو پیسے کو پاگلوں کی طرح جمع کرے گا یا پھر دوسروں کو دکھانے کے لیے اڑائے گا۔ بالکل، وہ ان چیزوں کو خریدے گا جن کی اسے قطعی ضرورت نہیں، صرف ان لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے جنہیں وہ شاید پسند بھی نہیں کرتا۔ یہ خوف اور لالچ کا چکر ہے۔ مطلب ہم اپنی قدر و قیمت کا اندازہ اپنے اثاثوں سے لگانے لگتے ہیں، جو کہ ایک بہت بڑی غلطی ہے۔ جی، اور سٹوئسزم یہی سکھاتا ہے کہ جب انسان کی شناخت اس کے پیسوں سے الگ ہو جاتی ہے تبھی وہ حکمت اور ضرورت کے تحت فیصلے کر پاتا ہے۔ صحیح۔ تو ہم نے کامیابی کی قیمت اور اخلاقی دولت کو تو سمجھ لیا، لیکن بات صرف سوچ تک تو محدود نہیں رہ سکتی نا، عملی دنیا میں کام کرنا پڑتا ہے۔ بالکل، اور یہ ہمیں کیریئر کے نظم و ضبط کی طرف لاتا ہے۔ خط 53 اسی بارے میں ہے کہ جو شروع کریں اسے ختم کریں۔
یہ بہت مشکل کام ہے ویسے. لوگ شروع تو بہت جوش سے کرتے ہیں، پھر راستے میں ہچکا جاتے ہیں. اسے ہم تجزیاتی فالج یا انالیسس پیرالسس کہتے ہیں. انسان ایک بہترین اور کامل منصوبے کی تلاش میں اتنا الجھ جاتا ہے کہ وہ عملی طور پر کوئی قدم ہی نہیں اٹھاتا. مصنف نے یہاں اپنے کالج کے تجربے کا ذکر کیا ہے، وہ بزنس ایڈمنسٹریشن کی ڈگری والا واقعہ. جی، جب انہوں نے ڈگری شروع کی تو انہیں چاروں طرف سے مشورے اور تنقید کا سامنا کرنا پڑا. لوگوں نے ان کے انتہا پر شکوک پیدا کیے. ہاں، ایسا تو ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے. کوئی نیا کام شروع کریں تو کوئی نہ کوئی کہہ دیتا ہے کہ ارے اس کا تو کوئی مستقبل ہی نہیں ہے. اور یہی شک عموماً بیرونی آراء کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے. لیکن مصنف ثابت قدم رہے. ان کی کامیابی یہ نہیں تھی کہ وہ ڈگری دنیا کی بہترین تھی، کامیابی یہ تھی کہ انہوں نے اسے مکمل کیا. تو کیا کام کو ادھورا چھوڑنے کا کوئی گہرا نفسیاتی نقصان بھی ہوتا ہے؟ بہت بڑا نقصان ہوتا ہے. جب انسان تنقید سن کر یا بور ہو کر کام چھوڑ دیتا ہے تو وہ دراصل اپنے دماغ کو ہار ماننے کی تربیت دے رہا ہوتا ہے. یہ ایک عادت بن جاتی ہے. مطلب کوئٹنگ ایک عادت بن جاتی ہے. بالکل. پھر انسان کبھی کسی مشکل کام کو مکمل نہیں کر پاتا. اس کے برعکس کام کو مکمل کرنے سے خود اعتمادی اور خود انحصاری پیدا ہوتی ہے. یہاں مجھے کتاب میں دی گئی وہ مثال یاد آ رہی ہے، ایک محنتی استاد اور ایک شارٹ کٹس ڈھونڈنے والے شخص کی. جی، وہ بہت اہم مثال ہے. جو شخص ہر وقت شارٹ کٹس ڈھونڈتا ہے، تھوڑا کام کر کے نیا راستہ تلاش کرتا ہے، وہ دراصل مسلسل فیصلہ سازی کی تھکاوٹ یعنی ڈیسیژن فٹیگ کا شکار رہتا ہے. اس کا دماغ ہر وقت نئی چیزوں کو سمجھنے میں الجھا رہتا ہے. اور دوسری طرف محنتی استاد روزانہ ایک ہی تسلسل سے کام کر کے ایک فلو سٹیٹ میں چلا جاتا ہے. وہاں ذہن کم توانائی میں زیادہ بہتر نتائج دیتا ہے. یہ تو ایتھلیٹ مائنڈ سیٹ والی بات ہو گئی نا، جو خط 33 میں بھی ہے کہ صرف علم حاصل کرنا کافی نہیں، اصل چیز اس پر عمل درآمد یعنی ایگزیکیوشن ہے. بالکل. مارکس اوریلیس نے بھی یہی کہا تھا کہ ہمیں نتائج کے بجائے اپنے عمل پر توجہ مرکوز کرنی چاہیے، کیونکہ نتائج ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں، لیکن ہماری محنت تو ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے نا. اچھا، لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے. فرض کریں میرا ایک منصوبہ واقعی برا ثابت ہو رہا ہے، مطلب کاروبار میں مسلسل نقصان ہو رہا ہے، تو کیا پھر بھی مجھے اس پر ڈٹے رہنا چاہیے؟ نہیں. مطلب کیا یہ اپنا وقت ضائع کرنے والی بات نہیں ہوگی؟ یہ بہت اہم فرق ہے جو سمجھنا ضروری ہے. اسٹوئسزم کا مقصد اندھی تقلید یا کسی نقصان دہ چیز سے چمٹے رہنا ہرگز نہیں ہے. اگر کوئی کام واقعی نقصان دہ ہے تو اسے روکا جا سکتا ہے. تو پھر مصنف کا وہ اصول کہاں لاگو ہوتا ہے کہ جو شروع کریں اسے ختم کریں؟ وہ اصول وہاں لاگو ہوتا ہے جہاں لوگ محض بیزاری یا بوریت کی وجہ سے کام چھوڑ دیتے ہیں. عموماً لوگ صرف اس وقت کام چھوڑتے ہیں جب ابتدائی جوش ختم ہو جاتا ہے اور روزمرہ کی سخت محنت کرنی پڑتی ہے، جس کو کچھ لوگ میسی مڈل یا درمیانی مشکل مرحلہ کہتے ہیں. جی بالکل. اس درمیانی مرحلے میں تالیاں بجانے والا کوئی نہیں ہوتا. اصل چیلنج اس بیزاری پر قابو پانا ہے. اور یہاں ڈیل کارنیگی کا ایک بہت شاندار اصول مصنف نے شیئر کیا ہے. کون سا اصول؟ تھکنے سے پہلے آرام کرو. تھکنے سے پہلے آرام کرو؟ یہ تو تھوڑا الٹ نہیں لگتا؟ ہم تو سنتے آئے ہیں کہ جب تک کام ختم نہ ہو آرام حرام ہے. سننے میں الٹ لگتا ہے، لیکن اس کی نفسیاتی منطق بہت مضبوط ہے. اگر انسان مسلسل مشین کی طرح کام کرتا رہے گا تو وہ ایک دن اتنا اکتا جائے گا کہ کام کو ہمیشہ کے لیے ادھورا چھوڑ دے گا. تو مطلب یہ ہے کہ انسان کو کام سے اتنی بیزاری نہ ہونے دی جائے کہ وہ اسے چھوڑنے پر مجبور ہو جائے، چھوٹے چھوٹے وقفے لیے جائیں. بالکل. یہ مختصر آرام سستی نہیں ہے، یہ ایک حکمت عملی ہے تاکہ آپ اپنے منصوبے کو اس کے منطقی انجام تک پہنچا سکیں. کیا بات ہے، یہ واقعی کریئر کا ایک زبردست نظم و ضبط ہے. تو چلے آج کی اس انتہائی گہری گفتگو کو سمیٹتے ہیں اور اس کا نچوڑ نکالتے ہیں. جی ضرور. آج کے تمام خطوط کا اگر ہم بغور جائزہ لیں تو ہم نے یہ سیکھا کہ ہر کامیابی کی ایک قیمت ہوتی ہے اور ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کہیں ہم وہ قیمت اپنے سکون سے تو ادا نہیں کر رہے. بالکل. اور حقیقی دولت اخلاقیات پر مبنی ہوتی ہے. جی، اور نارمل زندگی کی بھی اپنی ایک زبردست خوبصورتی ہے. اور سب سے اہم بات کہ اپنے شروع کیے گئے کام کو مکمل کرنا دراصل ہمارے کردار کو مضبوط بناتا ہے. 100% ایسا ہی ہے. تو ہمارے سننے والوں کے لیے ایک پیشگی اعلان. ہمارے آخری حصے میں ہم انسانی رابطے اور لچک کا جائزہ لیں گے کہ مشکل لوگوں اور مشکل حالات سے کیسے نمٹا جائے.
جی، وہ حصہ بھی بہت دلچسپ ہونے والا ہے۔ بالکل، اور اس کے ساتھ ہی آج کی اس گفتگو کو ختم کرنے سے پہلے میں سننے والوں کے لیے ایک گہرا سوال چھوڑنا چاہتی ہوں جس پر وہ خود غور کریں۔ ضرور۔ اگر ہر کامیابی کی واقعی ایک قیمت ہوتی ہے تو ذرا اطمینان سے سوچئے، آپ اس وقت جس ہدف کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اس کی کیا قیمت ادا کر رہے ہیں، اور کیا کہ آپ کا ذہنی سکون تو اس کا بل ادا نہیں کر رہا؟ مطلب ذرا تصور کریں، ایک بہت بڑی سپر مارکیٹ کا منظر ہے۔ صحیح۔ لمبی لائن لگی ہے، ہر کوئی جلدی میں ہے، اور سب سے آگے کھڑا ایک شخص کیشیئر پر پوری طاقت سے چیخ رہا ہے۔ اسے دیکھ کر ذہن میں پہلا خیال کیا آتا ہے؟ ظاہر ہے یہی کہ کتنا بدتمیز اور جاہل انسان ہے، اسے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے۔ بالکل، لیکن کیا کبھی اس بات پر غور کیا گیا ہے کہ عین اسی لمحے انسانی ذہن اپنی سب سے بڑی نفسیاتی غلطیوں میں سے ایک کر رہا ہوتا ہے؟ ہم فوراً اس شخص کے کردار پر فیصلہ سنا دیتے ہیں۔ ہاں، اور جب ہم خود غصے میں ہوتے ہیں تو تب کیا ہوتا ہے؟ تب ہم کہتے ہیں کہ آج ٹریفک بہت تھی، یا باس نے بلا وجہ ڈانٹا تھا، یا پھر یعنی حالات ہی ایسے تھے۔ بالکل، ہم دوسروں کی غلطی کو ان کی خامی سمجھتے ہیں اور اپنی غلطی کو حالات کا نتیجہ۔ نفسیات میں اس سے بنیادی منصوبی خامی یا فنڈامنٹل ایٹریبیوشن ایرر کہا جاتا ہے۔ اچھا، فنڈامنٹل ایٹریبیوشن ایرر، تو یہ کام کیسے کرتا ہے؟ ہوتا ہے براؤن کی 2012 کی تحقیق ہمیں یہی بتاتی ہے کہ انسانی رویوں کے محرکات بہت پیچیدہ ہوتے ہیں۔ یعنی ہم اوپری سطح پر چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ جب ہم یہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہر انسان کے اندر دباؤ، تھکاوٹ اور مایوسی کا ایک لاوا پک رہا ہوتا ہے، تو ہم محض تنقید کرنے کے بجائے تفہیم اور ہمدردی سے کام لینا سیکھتے ہیں۔ واہ، اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے ہم آج کی اس تفصیلی نشست کا باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں۔ اس سفر کے آخری باب میں خوش آمدید، حصہ 4، دنیا کے ساتھ ہم آہنگی اور لچک۔ واقعی یہ ایک بہت اہم مرحلہ ہے۔ ہاں، ڈائریس فورکس کی کتاب فوکس آن واٹ میٹرز کے ذریعے ہم نے جو سفر شروع کیا تھا وہ اب اپنے عروج پر پہنچ چکا ہے۔ ہم نے شروعات کی تھی اندرونی دنیا کے استحکام سے، لیکن آج کا مقصد اس بات کی کھوج لگانا ہے کہ یہ اندرونی سکون بیرونی حقیقت کی آفرت تفریح کا سامنا کیسے کرتا ہے۔ اندر سے باہر کا سفر۔ بالکل۔ آج کے ہمارے موضوعات کی فہرست کچھ یوں ہیں: خط 57، دوستی کی اصل اہمیت پر، پھر خط 60، لوگ کیا سوچیں گے اس کی پرواہ نہ کرنے پر، اس کے بعد خط 69، معاشی بحران میں پرسکون رہنے پر، اور آخر میں خط 70، جسم کی فانی نوعیت پر۔ میں سوچ رہی تھی کہ یہ آخری نشست دراصل پچھلے تمام اسباق کا ایک عملی امتحان ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں نا، علم کا اصل فائدہ تبھی ہے جب اسے روزمرہ کی زندگی میں اتارا جائے۔ جب ہم اپنے کمرے کی تنہائی سے نکل کر اس ہنگامہ خیز دنیا کا سامنا کرتے ہیں، جہاں لوگ تنقید کرتے ہیں، جہاں معاشی حالات غیر یقینی ہوتے ہیں، تب وہ سٹوئک یا رواقی فلسفہ کیسے کام آتا ہے؟ صحیح کہہ رہی ہیں، یعنی صرف کتابیں پڑھ لینا کافی نہیں ہے۔ بالکل، رواقی حکمت ہمیں یہ نہیں سکھاتی کہ ہم دنیا سے کٹ جائیں یا کسی غار میں جا کر بیٹھ جائیں۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ بیرونی حالات کو قابو کرنے کی بیکار کوشش چھوڑ کر ہم ان کے بارے میں اپنے رد عمل کو کیسے سنواریں۔ چلیں اس بات کو تھوڑا کھولتے ہیں۔ جب ہم دنیا کا سامنا کرتے ہیں تو سب سے پہلا محراج لوگوں کی آراء اور سماجی توقعات۔ ڈائریس اپنے خط 60 میں اس بات پر زور دیتا ہے کہ انسان کے پاس دو ہی راستے ہیں۔ دو راستے کون سے؟ یا تو وہ معاشرے کے بنائے ہوئے پیمانوں پر پورا اترنے کی کوشش میں خود کو ہلاک کر دے، یا پھر اپنا راستہ خود چنے۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑی عملی الجھن پیدا ہوتی ہے۔ اچھا، کیا الجھن؟ جب کوئی انسان اپنی مرضی کا راستہ چنتا ہے تو معاشرہ اسے کبھی آسانی سے قبول نہیں کرتا۔ تنقید ہوتی ہے، انگلیاں اٹھتی ہیں۔ تو اس بیرونی توثیق یا ویلیڈیشن کو اندر سے کیسے ختم کیا جائے؟ اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑیں تو اس کا جواب خط 68 میں مشہور رواقی فلسفی سینیکا کے ایک انتہائی طاقتور قول میں ملتا ہے۔ وہ کہتے ہیں، میں نے خود کا دوست بننا شروع کر دیا ہے۔ میں نے خود کا دوست بننا شروع کر دیا ہے۔ یہ سننے میں بہت گہرا لگتا ہے نا؟ بیرونی توثیق کی ضرورت تب محسوس ہوتی ہے جب انسان اندر سے خالی ہو، جب وہ خود اپنا کڑا نقاد ہو۔ ذرا سوچئے،
جب کسی قریبی دوست سے کوئی نقصان ہو جائے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم یہی کہتے ہیں کہ ارے کوئی بات نہیں، ایسا ہو جاتا ہے، اگلی بار بہتر کر لینا۔ بالکل، لیکن جب ہم خود کوئی چھوٹی سی غلطی کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ہم اپنے لیے ایک ایسا ظالم جج بن جاتے ہیں جو صرف اور صرف سزا کا ہتھوڑا بجاتا ہے۔ ہم وہ سخت الفاظ خود کو کہتے ہیں جو ہم کبھی اپنے کسی دشمن کو بھی نہ کہیں۔ واقعی ہم خود کو کہتے ہیں کہ تم تو ہو ہی بے وقوف، تم سے تو کچھ ہوتا ہی نہیں۔ ہاں، تو جب انسان خود اپنے ساتھ شفقت کرنا سیکھ لیتا ہے تو اسے دوسروں کی تالیوں کی ضرورت نہیں رہتی۔ اچھا، مجھے یہاں ایک اعتراض ہے۔ جی، بتائیے۔ یہ اپنے ساتھ شفقت یا خود رحمی کا نظریہ سننے میں بہت تسلی بخش لگتا ہے، لیکن کیا اسے انسان سست نہیں ہو جاتا؟ اگر کوئی خود کو اپنی ہر غلطی پر معاف کرنے لگے تو پھر بہتری اور خود احتسابی کا عمل تو رک جائے گا۔ ترقی کیسے ہوگی اگر ہم خود پر تنقید نہیں کریں گے؟ ارے نہیں، یہ ایک بہت عام مگر خطرناک غلط فہمی ہے۔ اپنے ساتھ شفقت کرنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ ہم اپنی غلطیوں کو جائز قرار دے دیں یا ترقی کرنا چھوڑ دیں۔ یہ خود ترسی نہیں ہے۔ تو پھر ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ خود ترسی کا مطلب ہے حالات کا رونا رونا، مظلوم بن جانا، جبکہ خود رحمی یا اپنے ساتھ شفقت کا مطلب ہے کہ جب آپ گریں تو خود کو کوسنے کے بجائے ایک سچے دوست کی طرح خود کو اٹھنے میں مدد دیں۔ نفسیاتی میکینزم یہ ہے کہ جب ہم خود پر شدید تنقید کرتے ہیں تو ہمارا ذہن دفاعی خول میں چلا جاتا ہے۔ یعنی وہ حقیقت کا سامنا کرنے سے ڈرتا ہے۔ بالکل، لیکن جب ہم خود کو جذباتی تحفظ فراہم کرتے ہیں تو ہم اپنی خامیوں کو زیادہ کھلے ذہن اور ایمانداری سے دیکھ پاتے ہیں۔ خود احتسابی تبھی مؤثر ہوتی ہے جب وہ سزا کے خوف سے نہیں بلکہ بہتری کی سچی لگن سے پیدا ہو۔ یہ وضاحت واقعی زاویہ نگاہ بدل دیتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم اپنے اندر کے اس ظالم جج کو خاموش کرا دیتے ہیں تو پھر بیرونی دنیا، معاشرے اور دوستوں سے ہماری توقعات بھی یکسر تبدیل ہو جاتی ہیں۔ ایسا ہی ہے، کیونکہ اگر ہمیں اپنا احساس کنتری مٹانے کے لیے دوسروں کی ضرورت نہیں تو پھر ہم رشتے کسی مفاد کے لیے نہیں بناتے۔ اور یہ نقطہ ہمیں سیدھا خط 57 اور 61 کی طرف لے جاتا ہے جو حقیقی دوستی کے موضوع پر ہیں۔ یہ آج کے دور کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ہاں نا، آج کل ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں لنکڈ پر ہزاروں کنیکشنز اور انسٹاگرام پر لاکھوں فالوورز ہونا کامیابی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ لیکن کیا واقعی یہ سینکڑوں آن لائن رابطے انسان کی تنہائی دور کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں، یہ تمام ڈیجیٹل رابطے ہمیں صرف ایک عارضی ڈوپامین دیتے ہیں۔ وہ لائک اور کامنٹ دیکھ کر جو خوشی ہوتی ہے وہ بہت سطحی ہے۔ تو سچا رابطہ کیا ہے؟ جب کوئی سچی مشکل آتی ہے، جب کوئی رات کے اندھیرے میں تنہائی اور تکلیف کے بوجھ تلے دبا ہوتا ہے تو یہ سطحی رابطے کوئی جذباتی سہارا فراہم نہیں کرتے۔ کتاب ہمیں یاد دلاتی ہے کہ دوستی میں تعداد کے بجائے معیار پر توجہ دینی چاہیے۔ کوالٹی اور کوانٹٹی۔ بالکل، اور خط 61 ایک بہت خوبصورت پیمانہ دیتا ہے سچے دوست کو پہچاننے کا۔ سچا دوست وہ نہیں جو صرف برے وقت میں آپ کے آنسو پہنچے، کیونکہ ہمدردی کرنا نسبتاً آسان ہوتا ہے۔ ارے واہ، یہ بہت دلچسپ بات ہے۔ تو پھر سچا دوست کون ہے؟ سچا دوست وہ ہے جو آپ کی کامیابی پر، آپ کی خوشی پر بالکل ویسے ہی خوش ہو جیسے وہ اس کی اپنی کامیابی ہو، جس کے دل میں کوئی حسد، کوئی مساوقت نہ ہو۔ اور ایسے دوست آج کے سطحی دور میں واقعی نایاب ہیں۔ ہاں، لوگ برے وقت میں تو آ جاتے ہیں، لیکن آپ کی ترقی دیکھ کر ان کے چہروں پر جو ایک حسد کی لکیر آ جاتی ہے وہ چھپائی نہیں چھپتی۔ بالکل، اور رواقی فلسفہ ہمیں اسی لیے ان چند سچے رشتوں کو سنبھالنے کی ترغیب دیتا ہے۔ لیکن پھر وہی سوال پیدا ہوتا ہے جو آج کی مسابقتی دنیا کے ہر انسان کے ذہن میں ہے۔ ہمیں ہر جگہ یہ سکھایا جاتا ہے کہ آپ کا نیٹ ورک ہی آپ کی نیٹ ورتھ ہے۔ یور نیٹ ورک از یور نیٹ ورتھ۔ یہ جملہ تو بہت عام ہے۔ اگر ہم صرف 2 یا 3 گہرے دوستوں تک محدود ہو جائیں تو کیا ہم ان پیشہ ورانہ اور کاروباری مواقع سے محروم نہیں ہو جائیں گے جو ایک وسیع حلقے احباب سے ملتے ہیں؟ کیا ہم دنیا کی دوڑ میں پیچھے نہیں رہ جائیں گے؟ یہاں ایک اہم سوال جنم لیتا ہے، اور اس کشمکش کو سلجھانے کے لیے ہمیں 2 مختلف قسم کے تعلقات کے درمیان یعنی زمین آسمان کے فرق کو سمجھنا ہوگا۔ ایک ہے سطحی جان پہچان یا نیٹ ورکنگ، اور دوسرا ہے جذباتی سہارا۔ دونوں کی اپنی اپنی جگہ ہے۔ بالکل، نیٹ ورکنگ کی ایک بہت واضح اور عملی افادیت ہے۔
وہ کاروبار لاتی ہے، مواقع پیدا کرتی ہے۔ رواقی فلسفہ یہ نہیں کہتا کہ ہم دنیا سے کٹ کر غار میں بیٹھ جائیں یا لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیں۔ تو پھر مسئلہ کہاں پیدا ہوتا ہے؟ مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب انسان ان پیشہ ورانہ یا مفاداتی رابطوں سے اپنی جذباتی اور نفسیاتی ضروریات پوری کرنے کی توقع وابستہ کر لیتا ہے۔ انسان کو یہ بصیرت ہونی چاہیے کہ کون سا رشتہ کس خانے میں آتا ہے۔ یعنی ہم دفتر کے ساتھیوں سے گہری دوستی کی توقع کرنے لگتے ہیں۔ ہاں، دفتر کے ساتھیوں یا کاروباری جان پہچان والوں سے اگر ہم اپنی خامیوں کو قبول کرنے اور غیر مشروط محبت کی توقع رکھیں گے تو ظاہر مایوسی ہی مقدر بنے گی۔ گہرے اور سچے رشتے وہ لنگر ہیں جو ہمیں جذباتی طوفانوں میں اڑنے سے بچاتے ہیں۔ یہ بات بالکل منطقی معلوم ہوتی ہے کہ ہمارے گہرے رشتے اور خود کے ساتھ ہمارا اپنا تعلق دراصل وہ بنیاد ہیں جو ہمیں بڑے بیرونی طوفانوں کا مقابلہ کرنے کی طاقت دیتے ہیں۔ ایسا ہی ہے۔ اور جب بیرونی طوفانوں کی بات ہو رہی ہو تو ایک طوفان ایسا ہے جس کا ذکر کیے بغیر آج کل کوئی گفتگو مکمل نہیں ہو سکتی، اور وہ ہے معاشی بحران۔ ہاں، یہ تو سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ مہنگائی، سٹاک مارکیٹ کا کریش ہونا، نوکریوں کا ختم ہونا۔ ڈیریس فوروکس کا خط 69 اسی پہلو کو اجاگر کرتا ہے کہ معاشی ہنگامہ کیزی میں پرسکون کیسے رہا جائے۔ اس خط میں مشہور معاشی ماہر ہاورڈ مارکس کا حوالہ دیا گیا ہے۔ ہاورڈ مارکس کا نظریہ واقعی بہت پریکٹیکل ہے۔ بالکل، اور یہ سمجھایا گیا ہے کہ معیشت ہمیشہ ترقی اور تنزلی کے ایک قدرتی چکر سے گزرتی ہے۔ تاریخی طور پر اگر ہم S&P 500 یعنی امریکہ کی 500 سب سے بڑی کمپنیوں کا انڈیکس، جو عالمی معیشت کے اتار چڑھاؤ کا ایک بڑا پیمانہ مانا جاتا ہے، اس کی تاریخ کیا بتاتی ہے؟ اس نے ہر بڑے کریش کے بعد، چاہے وہ 2008 کا بحران ہو یا عالمی وبا، خود کو بحال کیا ہے اور نئی بلندیوں کو چھوا ہے۔ اور اسی تاریخی تسلسل کو مد نظر رکھتے ہوئے ایپکٹیٹس کا فلسفہ ہمیں ایک بہت گہرا سبق دیتا ہے۔ ایپکٹیٹس کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ وہ سکھاتے ہیں کہ ان بحرانوں کو زندگی کا ایک قدرتی حصہ سمجھ کر قبول کیا جائے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب معیشت عروج پر ہوتی ہے تو انسان لامحدود ترقی کے سراب میں مبتلا ہو کر حد سے زیادہ مالی خطرات مول لے لیتا ہے۔ یعنی ہم سوچتے ہیں کہ بس اب تو پیسہ آتا ہی رہے گا، کبھی ختم نہیں ہوگا۔ ہاں، اور جب ناگزیر زوال آتا ہے تو وہی انسان شدید خوف اور اضطراب کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایپکٹیٹس کے مطابق بیرونی معاشی پالیسیاں یا عالمی منڈیاں ہمارے قابو میں نہیں ہیں۔ بالکل، ہم حکومت کو تو کنٹرول نہیں کر سکتے، لیکن ہماری اپنی خواہشات اور سادگی اپنانے کی صلاحیت ہمارے مکمل قابو میں ہے۔ اگر ہم عروج کے وقت اعتدال پسند رہیں تو زوال کے وقت ہمیں پریشانی نہیں ہوتی۔ یہ معاشی اونچ نیچ کو بدلتے موسموں کی طرح دیکھنے کا نظریہ تو بہت شاندار، جیسے سردی کے بعد گرمی کا آنا۔ لیکن کیا؟ حقیقت میں جب ہم اسے دیکھتے ہیں تو ایک بہت بڑی رکاوٹ سامنے آتی ہے۔ فلسفہ اپنی جگہ، لیکن تصور کریں کہ ایک انسان کی جیب خالی ہو رہی ہے، مہینے کے آخر میں بل دینے ہیں، گھر کا کرایہ سر پر کھڑا ہے، تو وہ شخص تاریخی اعداد و شمار اور چارٹس دیکھ کر خود کو کیسے پرسکون رکھ سکتا ہے؟ یہ واقعی ایک مشکل صورتحال ہے۔ کیا یہ فلسفہ ایک معاشی دباؤ کے شکار انسان کے لیے محض ایک کتابی بات نہیں؟ یہ ایک انتہائی اہم اور کڑوا سوال ہے، اور اس کا جواب ہمیں خوف کی نفسیات کو سمجھنے سے ملتا ہے۔ تاریخ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہر زوال کے بعد عروج آتا ہے، لیکن دیکھیں نا، جب معاشی تنگی آتی ہے تو یقیناً تکلیف ہوتی ہے۔ بھوک اور بنیادی ضروریات کا نہ ہونا ایک حقیقی مسئلہ ہے۔ تو پھر رواقی فلسفہ کس خوف کی بات کر رہا ہے؟ رواقی فلسفہ جس خوف کی بات کر رہا ہے وہ دراصل کچھ اور ہے۔ جدید دور میں ہمارا زیادہ تر معاشی اضطراب بھوک سے نہیں بلکہ سماجی رتبے یا سوشل سٹیٹس کے چھن جانے کے خوف سے پیدا ہوتا ہے۔ اچھا، یعنی لوگ کیا کہیں گے؟ بالکل، ہم اس بات سے ڈرتے ہیں کہ اگر میرے پاس گاڑی نہ رہی یا میں نے چھوٹا گھر لے لیا تو معاشرے میں میری کیا عزت رہ جائے گی۔ سرمایہ دارانہ نظام نے ہماری ذاتی قدر کو ہماری کل دولت یعنی نیٹ ورتھ کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ یہ ایک زبردست نقطہ ہے۔ یعنی ہم دراصل غربت سے نہیں ڈرتے، ہم اس ذلت سے ڈرتے ہیں جو معاشرے نے غربت کے ساتھ جوڑ دی ہے۔
ایسا ہی ہے، اور یہی وہ خوف ہے جو ہمیں اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ اور اگر ہم اس معاشی اتار چڑھاؤ کو محض معیشت کے سانس لینے کے عمل کی طرح دیکھیں تو شاید ہم اس خوف کو شکست دے سکتے ہیں۔ بالکل ویسے ہی جیسے انسان ہمیشہ صرف سانس اندر نہیں کھینچ سکتا، اسے سانس باہر بھی نکالنی پڑتی ہے۔ واہ، کیا خوبصورت تشبیہ ہے! معاشی بحران دراصل معیشت کا وہ سانس باہر نکالنا ہے تاکہ غیر ضروری اور کمزور عناصر کی صفائی ہو سکے اور نئی نشو نما کے لیے جگہ بنے۔ جب ایک انسان یہ جان لیتا ہے کہ یہ محض معیشت کا سانس باہر نکالنے کا عمل ہے تو وہ آکسیجن ختم ہونے کے خوف میں مبتلا نہیں ہوتا۔ رہتے ہوئے حل تلاش کرنے پر مرکوز ہو جاتی ہیں۔ وہ اپنے اخراجات کم کرتا ہے، نئی مہارتیں سیکھتا ہے، اور اس زوال کے وقت کو اپنے حق میں استعمال کرنا سیکھ لیتا ہے۔ زبردست۔ اس سفر میں ہم نے لوگوں کی آرا سے آزادی پالی، سچے دوستوں کی پہچان کر لی اور معاشی طوفانوں کو ایک قدرتی عمل سمجھ کر ان کے سامنے ڈھال باندھ لی۔ لیکن اب ہم اس کھوج کے سب سے آخری، سب سے ذاتی اور شاید سب سے زیادہ خوفناک پڑاؤ پر پہنچ گئے ہیں۔ اور وہ کیا ہے؟ حیثیت، دولت اور لوگ تو پھر بھی آنی جانی چیزیں ہیں، لیکن ایک سرمایہ ایسا ہے جو ہر گزرتے دن کے ساتھ صرف کم ہو رہا ہے، اور وہ ہے ہمارا اپنا جسم۔ خط 70 اسی حتمی حقیقت یعنی جسم کی فانی نوعیت کی بات کرتا ہے۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ بالکل، ہم ایک ایسے معاشرے میں جی رہے ہیں جہاں ہر کوئی جوانی کے پیچھے اندھا دھند بھاگ رہا ہے۔ اینٹی ایجنگ کریمیں، مہنگی سرجریاں اور ہمیشہ جوان دکھنے کی ایک نہ ختم ہونے والی دوڑ لگی ہے۔ ہم ساری زندگی ظاہری خوبصورتی کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں۔ اور یہ دوڑ دراصل موت اور زوال کے اس بنیادی خوف کا نتیجہ ہے جس کا ہم سامنا نہیں کرنا چاہتے۔ ڈیریس اس خط میں ایک انتہائی تلخ مگر اندر سے آزاد کر دینے والی حقیقت بیان کرتے ہیں۔ وہ حقیقت کیا ہے؟ یہ کہ بیماریاں، چوٹیں اور بڑھاپا ناگزیر ہیں۔ ہم اپنے جسم کو جتنا بھی محفوظ کر لیں، یہ ایک نہ ایک دن کمزور ہوگا۔ یہاں مشہور مکسڈ مارشل آرٹس فائٹر خبیب نورماگومیڈوف کے فلسفے کا ذکر بہت بروقت ہے۔ ارے ہاں، خبیب، ان کا تو کیریئر ہی ان کی فزیکل فٹنس پہ تھا۔ بالکل، ایک ایسا کھلاڑی جس کا کیریئر ہی اس کی بے پناہ جسمانی طاقت اور جوانی پر کھڑا تھا۔ اس نے اپنے عروج کے وقت یہ سمجھ لیا تھا کہ ایک کھلاڑی کے طور پر اس کی یہ جسمانی فوقیت ہمیشہ قائم نہیں رہے گی۔ اس نے زندگی اور اپنے جسم کی فانی نوعیت کو گلے لگایا۔ لیکن یہاں میرا ایک سوال ہے، جی؟ اس قبولیت نے ان کی مدد کیسے کی؟ عام طور پر تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ جب کوئی کھلاڑی یا انسان یہ مان لے کہ اس کا زوال قریب ہے تو وہ ہمت ہار دیتا ہے۔ خبیب کے معاملے میں اس چیز نے ان کی ذہنی طاقت کو کیسے بڑھایا؟ یہیں پر روا کی حکمت کا اصل جادو کام کرتا ہے۔ جب کوئی انسان اس قدرتی عمل سے لڑنا چھوڑ دیتا ہے تو وہ اپنی بے پناہ نفسیاتی توانائی بچا لیتا ہے۔ ہم لوگ اپنی آدھی سے زیادہ توانائیاں صرف اس حقیقت کو جھٹلانے میں ضائع کر دیتے ہیں کہ ہم بوڑھے ہو رہے ہیں۔ ہم اس سے لڑنے میں لگے رہتے ہیں۔ ہاں، جب حبیب نے یہ تسلیم کر لیا کہ ان کا وقت محدود ہے تو ان کا ذہن مستقبل کے خوف سے آزاد ہو کر مکمل طور پر موجودہ لمحے میں مرکوز ہو گیا۔ اس قبولیت نے انہیں یہ سکھایا کہ ہر ٹریننگ، ہر میچ ان کے پاس ایک محدود موقع ہے۔ یعنی ہر لمحے کو اس کی پوری شدت کے ساتھ جینا۔ بالکل، حقیقی آزادی تب ملتی ہے جب انسان اس فانی نوعیت کو دل سے تسلیم کر لیتا ہے۔ عمر رسیدگی کی علامات یا چہرے کی جھریوں پر شرمندگی محسوس کرنے کے بجائے ان پر فخر کرنا چاہیے۔ فخر کیوں؟ کیونکہ وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ انسان نے ایک طویل زندگی گزاری ہے، سختیاں جھیلی ہیں اور وہ وقت کے سرد و گرم سہ کر یہاں تک پہنچا ہے۔ کیا گہری بات کی آپ نے! گویا اپنے ہی جسم سے جنگ کرنے کے بجائے اس کی بدلتی ہوئی ضروریات کا احترام کرنا سیکھنا چاہیے۔ جب جسم آرام مانگے تو اسے آرام دیا جائے، اسے کمال کے کسی ایسے معیار پر نہ پرکھا جائے جو حقیقت میں وجود ہی نہیں رکھتا۔ کیا یہ ایک ایسی جنگ نہیں جو ہم نے ہر حال میں ہارنی ہے؟ بالکل، ہارنا ہی ہے، اور اسے خندہ پیشانی سے قبول کرنا ہی اصل جیت ہے، اور اسی مقام پر آ کر ذہنی سکون کی حتمی منزل حاصل ہوتی ہے۔ آج ہم نے اندرونی دنیا سے شروع ہونے والے اس شاندار سفر کو بیرونی حقیقت کے ساتھ ملا کر ایک مکمل دائرے کی شکل دے دی ہے۔ ایک مکمل سفر۔ ہم نے باب اول میں اپنے ذہن کی تعمیر سے آغاز کیا تھا کہ کیسے ہر قسم کی بہتری اندر سے شروع ہوتی ہے۔
پھر ہم نے دیکھا کہ جب انسان اندر سے مستحکم ہو جاتا ہے تو وہ سماجی دباؤ سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ وہ جھوٹی شہرت کے بجائے سچے رشتے بناتا ہے۔ وہ معاشی اتار چڑھاؤ میں اپنے حواس کھونے کے بجائے اپنا راستہ بناتا ہے، اور بالآخر اس سفر کے اختتام تک پہنچتے پہنچتے وہ اپنے ہی جسم کے زوال کو بھی ایک مسکراہٹ اور وقار کے ساتھ قبول کر لیتا ہے۔ اور یہی اس پوری علمی نشست کا نچوڑ ہے۔ رواقی فلسفہ کوئی جادو کی چھڑی نہیں جو راتوں رات دنیا کے مسائل ختم کر دے۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ دراصل ایک ایسا چشمہ ہے جس سے ہم دنیا کو دیکھتے ہیں۔ یہ ہمیں یہ باور کراتا ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں، خوشی اور سکون کی چابیاں کسی دوسرے انسان، کسی معاشی پالیسی یا کسی بیرونی توثیق کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ یہ طاقت ہمیشہ سے ہمارے اپنے ہاتھ میں تھی، ہم بس اسے باہر تلاش کر رہے تھے۔ اور یہ کوئی ایسی منزل نہیں جہاں انسان ایک بار پہنچ جائے تو بس کام ختم۔ یہ ایک ایسا سفر ہے جس کی روزمرہ کی بنیاد پر مشق کرنی پڑتی ہے۔ بالکل، یہ زندگی بھر کی پریکٹس ہے۔ امید کی جاتی ہے کہ اس نشست کو سننے کے بعد ہم سب اپنی زندگیوں میں ان اقدار پر گہرا غور کریں گے اور انہیں اپنی ذات کا حصہ بنانے کی کوشش کریں گے۔ اور چلتے چلتے اس گفتگو کے بالکل آخر میں ایک ایسا خیال ذہنوں میں چھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں جو شاید آنے والے دنوں میں ایک نئی سوچ کے دروا کرے۔ ضرور۔ ذرا سوچئے، جب ہمارا یہ جسم جو ہمارا سب سے قریبی ساتھی ہے، ہماری دولت، ہمارے مرتبے اور دوسروں کی ہمارے بارے میں آراں، جب یہ سب کچھ فانی، بدلتا ہوا اور عارضی ہے، تو کیا اس تیزی سے بدلتی ہوئی دنیا میں واحد مستقل چیز وہ کردار نہیں جو کوئی انسان ان تبدیلیوں کا ڈٹ کر سامنا کرتے ہوئے اپنے اندر تعمیر کرتا ہے؟ کل صبح جب ایک انسان کی آنکھ کھلتی ہے تو یہ سوچ اس کے دن کے آغاز کو کتنی گہرائی عطا کر سکتی ہے کہ اس کے پاس بچانے کے لیے صرف ایک ہی چیز ہے، اور وہ ہے اس کا اپنا کردار۔ یہ واقعی دل میں اتر جانے والی اور غور طلب بات ہے۔ اس وسیع سفر میں ہمارے ساتھ چلنے کے لیے بہت شکریہ۔ سلامت رہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔